علم. جو علم ان کے پاس تھا نا قوموں کے پاس, اس پہ فریحو کا یہاں معنی اترانے لگے, تکبر میں آنے لگے اور پیغمبروں کی توہین اور تنقید شروع کر دی. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اگر علم پہ اترا رہے تھے تو انسان اس چیز پہ کسی کے سامنے اتراتا ہے جو اس کے پاس ہو اور سامنے والے کے پاس نہ ہو. بھائی آپ کے پاس دولت ہے تو آپ اتراؤ گے غریبوں کے سامنے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 20 لاکھ روپے کما رہے ہو, 40 لاکھ روپے کما رہے ہو اور 1 کروڑ والے کے سامنے اترانا شروع کر دو آپ. وہ تو کہے گا تو 2 ٹکے کی تیری اوقات نہیں ہے بھائی, تو لاکھوں میں کی بات کر رہا ہے, تو کیا اترائے گا؟ لینڈ کروزر والا اترائے گا بس والے کے, ٹیکسی والے کے سامنے, تو ٹیکسی والا اترائے گا رکشے والے کے سامنے, رکشے والا اترائے گا سائیکل والے کے سامنے. ایسا تو نہیں ہوتا نا سائیکل پہ آپ لینڈ کروزر پہ آنکھیں دکھا رہے ہو. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ. اللہ نے پچھلی امتوں میں پیغمبروں کو بھیجا اور وہ قومیں پیغمبروں کے سامنے اترانے لگیں, تکبر کرنے لگیں اس علم کی بیس پہ جو ان قوموں کو اللہ نے دیا تھا. سوال پیدا ہوتا ہے علم تو اللہ نے پیغمبروں کو زیادہ دیا تھا, ان کو کم دیا تھا, پیغمبروں کے مقابلے میں تو زیرو تھے یہ, تو پھر اترا کیسے رہے تھے؟ اس سے پتہ چلتا ہے یہاں دنیا کا علم مراد ہے, وہ ان کے پاس زیادہ تھا, پیغمبروں کے پاس کم تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جن لوگوں کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے, میڈیکل سائنس کی نالج ہے, انجینئرنگ کی نالج ہے, سائنسدانوں کے علوم ہے ان کے پاس, مادے کی نالج ہے, تو وہ علماء کے سامنے اتراتے ہیں اپنی اس نالج کی وجہ سے جو اللہ نے ان کو دی ہے. دین کے علم کو پھر وہ ویلیو نہیں دیتے, ورنہ پیغمبروں کے پاس دین کا علم بہت زیادہ تھا مگر وہ مادی علم کو, سائنس اور ٹیکنالوجی کے علم کو دین کے علم پر ترجیح دے رہے تھے. علم کی اسلام میں بہت ویلیو ہے, چاہے دین کا ہو یا دنیا کا ہو. یعنی دنیا کے علم کی ویلیو کی ہم کمی مراد نہیں ہے یہاں پہ, لیکن اس آیت سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے اور جن کے پاس صرف دنیا کی نالج ہے, تو جس کے پاس دنیا کی نالج ہوتی ہے وہ اکثر اتراتا ہے اور تکبر کرتا ہے ان لوگوں کے سامنے جن کے پاس صرف دین کی نالج ہے, دنیا کی نالج نہیں ہے. جیسے آج حال ہے علماء کا, ہمارا لبرل طبقہ مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابے ان کو کیا آتا ہے؟ کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ ابے جنازہ پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, ابے یہ ہمیں بتائیں گے کیا صحیح کیا ہے کیا غلط کیا ہے بھائی؟ انہوں نے آئنسٹائن کو پڑھا ہے؟ انہوں نے جو ہے وہ جرمنی کی یونیورسٹیوں سے کوئی ماسٹر کیا ہے ان لوگوں نے, یا ان لوگوں نے کہیں امریکہ سے پڑھ کر آئے ہیں, آکسفورڈ سے پڑھا ہے انہوں نے؟ تو یہ کیا آتا ہے ان کو؟ کیا ہے یہ تو مدرسے میں پڑھے ہیں. تو یہ نماز پڑھا سکتے ہیں, یہ طلاقوں کے فتوے دے سکتے ہیں, اور یہ نکاح بھی اچھا پڑھا سکتے ہیں کہ بھی قبول ہے, اس نے کہا ہاں قبول ہے, چل بھی لے جا. بس یہ نالج ہے. ہمارے پاس جو نالج ہے نا وہ بڑی سالڈ ہے, جو لبرل طبقے کا ایک دماغ ہے جو ہماری یونیورسٹیوں میں بن رہا ہے, ان کے ذہن میں یہ کہ بھائی نالج تو ہمارے پاس ہے یار. تو حالانکہ نالج اگر مولوی کو پتہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے تو یہ بھی تو ایک نالج ہے نا. آپ نے اس کو نالج کی فہرست سے اس لیے نکال دیا کہ یہ وہ علم ہے جو خدا کو راضی کرنے کے لیے ضروری ہے. مثال کے طور پر دیکھو, ایک مثال دیتا ہوں میں, آپ کے گردے خراب تھے, آپ کو کوئی ایسا نالج والا آدمی نہیں مل رہا جو آپ کے گردے کو ٹھیک کرے, تو اس کا اللہ کی رضا سے کوئی تعلق ہے؟ بتاؤ نا. اللہ ناراض ہوگا آپ سے؟ ارے اللہ تو ناراض ہے, اللہ کہے گا بھائی ڈاکٹر نہیں مل رہا تو صبر کرو, اور کیا ہے. یا غلط دوا کھا لی آپ نے, غلط ڈاکٹر نے علاج کر دیا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے. لیکن آپ نے بیوی کو طلاق دے دی, اب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اب اگر آپ مسئلہ معلوم کیے بغیر بیگم کے ساتھ رہتے ہو تو ڈاکٹر ناراض نہیں ہوگا, نہ گردوں پہ کوئی اثر پڑ. اب ناراض کون ہوگا؟ اللہ. مسئلہ معلوم کر کے جانچتے ہو, تحقیق کر کے پتہ چلاتے ہو کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, تو پھر کون راضی ہوگا؟ اللہ. تو اس مسئلے کا تعلق اللہ کے راضی ہونے یا نہ ہونے سے ہے. تو جو دنیا پرست لوگ ہیں نا, ان کی نظر میں چونکہ اللہ ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے,
لہذا ان کی نظر میں نکاح طلاق کے حکام جان لینا, وراثت کے حکام جان لینا, ابا اماں کے مرنے کے بعد بیٹی کا کتنا, بیٹے کا کتنا, میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں, ابا اماں کے کیا حقوق ہیں, اولاد کے کیا حقوق ہیں, اور پھر نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, سجدہ سہو کے کیا مسائل ہیں, روزہ کیسے ٹوٹتا ہے, روزہ ٹوٹنے سے کب کفارہ لازم ہوتا ہے اور بغیر کفارے کے کب ٹوٹتا ہے, صرف قضا لازم ہوتی ہے, حج کا فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, لبیک کہاں سے کہنا ہے, کتنی آواز سے کہنا ہے, کہاں سے پہلے احرام باندھنا ہے, احرام کی پابندیاں کیا ہیں, اگر یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹ جاتا ہے, یہ ہو جائے تو احرام ٹوٹتا نہیں لیکن دم واجب ہوتا ہے, سمجھیں, وقوف عرفہ کسے کہتے ہیں, طواف زیارت کی کیا ویلیو ہے, پھر اعتکاف کے کیا احکام ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے بات, عمرہ کیسے کرتے ہیں, حج فرض کن لوگوں پر ہوتا ہے, پھر زکوٰۃ کے کیا احکام ہیں, سونے کی زکوٰۃ کتنی ہے, پیسوں کی زکوٰۃ کتنی ہے, کتنی ویلیو پہ زکوٰۃ ہے, کتنی ویلیو پہ قربانی ہے, یہ ساری ٹینشنیں, یہ سارے مسائل سیکھنے کے لیے کئی سال مدرسوں میں رہنا پڑتا ہے, اور ان مسائل کا براہ راست آپ کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا تعلق صرف خدا کو راضی کرنے یا نہ کرنے سے ہے. تو پیغمبر جو علوم لے کر آیا کرتے تھے ان کا تعلق کس سے تھا, اللہ سے. تو دنیا پرست لوگوں کی نظر میں چونکہ اللہ کی کوئی ویلیو نہیں ہے, لہذا جو اللہ کی راضی کرنے کے علوم کو جانتا ہے اس کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ یار یہ جو بزنس کا یہ طریقہ ہمیں آتا ہے, یہ مولویوں کو نہیں آتا, ہمیں گردے سے پتھری نکالنا آتی ہے, مولویوں کو نہیں آتی, علماء کو نہیں آتی. ہمیں جناب گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں یہ ہم سے پوچھو, یوٹیوب پہ چینل ملیں گے آپ کو, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکل آئیں, اور کمال ہے کہ علماء بھی اس کو زیادہ سن رہے ہوتے ہیں, مولویوں کو کم سن رہے ہوتے ہیں. ظاہر یعنی کیونکہ یہ تو ہر ایک کا مسئلہ ہے نا, سر سے بال, گنجے کے سر پہ بال کیسے نکلیں. اتنے گنجوں نے, ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ گنج پن کا علاج نا, وہ عنوان بھی بڑا بڑا ٹنڈ لگا کے لگاتے ہیں یوٹیوب میں نا, اٹریکشن کے لیے آج کل ترکیبیں کیا ہیں. آپ نے اگر گنج پن کا علاج تو ایک گنجا لگاؤ سامنے, تھم نیل میں نا گنجے کی ٹنڈ آ رہی ہو, اور پھر ایک دوسری تصویروں کے گھنے گھنے بال, تو ویسے خوشی سے بال نکل آتے ہیں منظر دیکھ کر. تو ہر چیز پہ ریسرچ ہو رہی ہے, ایٹم پہ ریسرچ ہو رہی ہے, سائنس کے 20 ٹاپک ہیں, 20 ٹاپک, ہر ٹاپک کی ہماری سوسائٹی میں قدر ہے. کچھ بھی لے کے بیٹھ جاؤ نا آپ, آلیو آئل کے فائدے بیان کرنا شروع کر دو, اس کی بھی بڑی قدر ہے ہماری سوسائٹی میں. لیکن جو ہمارے لوگ جو دین سے دور لوگ ہیں, جو ترقی کی صبح و شام رٹ لگاتے ہیں, ان کی نظر میں جس علم کی بالکل کوئی ویلیو نہیں ہے وہ علم جس سے خدا راضی ہوتا ہے. اور یہ علم کون لے کر آتے ہیں, بولو, پیغمبر یہ علوم کو لاتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے, جب بھی پچھلی امتوں میں ہم نے کسی پیغمبر کو بھیجا, فریحوا بما عندهم من العلم, تو ان قوم کے پاس جو نالج تھی نا, اس نالج کی بیس پر وہ پیغمبروں کے سامنے اترانے لگے, تکبر کرنے لگے. کیا مطلب, تمہیں آتا کیا ہے, آتا تو ہمیں سب کچھ ہے. مثلا قوم عاد اگر پہاڑوں کو تراش کے گھر بنایا کرتی تھی, چٹانوں کو تراش کے, تو یہ بہت مشکل کام ہے نا. اچھا یہ سمجھ لو کہ جتنا ہم پرانے لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں نا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں کہ آج سائنس نے بہت ترقی کی ہے, لیکن اتنے بیوقوف نہیں تھے جتنے ہم سمجھ رہے ہیں ان کو. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھیں. یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے کہ پہلے زمانے میں بھی بہت ترقی کی ہے انسان نے, پھر تباہی آئی ہیں جس سے دوبارہ تنزل ہوا, کئی بار اوپر نیچے گیا ہے انسان, کلابازیاں کھائی ہیں. احرام مصر دیکھ لو آپ, آج تک دنیا حیران ہے کہ یہ بنا کیسے بھائی. اور لاشوں کو محفوظ رکھنے کے طریقے, اس زمانے میں علاج بھی تھے. بعض حکیموں کی دوائیاں ایسی ہیں 1.5 ہزار سال پرانے نسخے ہیں, 2,000 سال گزر گئے, اب تک وہ ان بیماریوں میں فائدہ دے رہی ہیں. وہ 2,000 3,000 سال پرانی دوائیں بھی ہیں. کبھی چھاؤں میں بیٹھیں گے تو بتاؤں گا انشاءاللہ. خمیرہ گاؤ زبان کھا لیا کریں صبح صبح, بڑی دماغ کو طاقت دیتا ہے. اور اس تو خدوس کو تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں, سر سے نزلہ نکالتی ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی تک تو یہ صدیوں پرانی, تو بہت پہلے. بیاض کبیر میں نے بتایا نا کتاب ہے, آپ حکیم پتہ نہیں کون سے حکیم تھے انڈیا کے, حکیم اجمل تھے, کون سے تھے, آپ اس کتاب کو پڑھیں, آپ حیران ہو یار اس زمانے میں لوگوں نے کیا کیا تحقیقات کی ہیں, کیا یعنی وہ جو قدیم مختلف بیماریوں کی دوائیں ہیں, وہ کیا جنگلوں میں جڑی بوٹیاں بھی بیٹھے رہتے تھے کیا وہ لوگ. تو اتنا بے وقوف پرانا انسان نہیں تھا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں, اتنا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلی امتوں کو قرآن کہتا ہے ہم نے تباہ و برباد کیا, کیونکہ وہ پیغمبروں کے مقابلے میں جو آ کے کھڑے ہوئے نا, تو اللہ نے جو ان کو نالج دی تھی اس نالج کی وجہ سے انہوں نے پیغمبروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھا کہ یہ بلا کس کی طرف رہے ہیں.
پیغمبر تو سفیر ہوتے ہیں نا, سفیر کی اپنی حیثیت نہیں ہوتی, سفیر کی ویلیو اتنی زیادہ ہوگی جس کا وہ سفیر ہوگا. سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ خدا کے سفیر کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں, ہماری اپنی کوئی بات نہیں ہے. اس چیز کو نہیں دیکھ رہے بلکہ ان کی ذاتی حیثیت کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں تو بیماروں کا علاج کرنا بھی آتا ہے, ہمیں تو چٹانوں کو بہترین خوبصورت انداز سے ہم تراش خراش کے اس میں ایک بڑا زبردست خوبصورت محل تعمیر کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں, ہم تو یہ کر لیتے ہیں. آپ کو کیا آتا ہے؟ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک واقعہ سنایا بہت پرانا, کہ اس زمانے میں فوج کے کوئی بہت بڑے آفیسر تھے, کوئی بڑے لبرل ٹائپ کے تھے. تو مولانا کی ان سے ملاقات ہوئی نا, کوئی بیان تھا فوجیوں میں, تو مولانا کی ملاقات ہوئی. تو وہ بہت بڑا آفیسر تھا, میں نام نہیں لوں گا, مناسب نہیں ہے کسی کا نام لے کے رد کرنا. تو اس نے مولانا سے پوچھا کہ آپ کیسے اس فیلڈ میں آئے, مولانا کیسے بنے آپ؟ انہوں نے بتایا کہ میں تو میڈیکل سائنس میں پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر بن رہا تھا, تو پھر میں رائے ونڈ والے آئے, تبلیغ والے گشت کر کے لے گئے, تو میں نے کہا چلو عالم بنتا ہوں. تو اس نے تھوڑا سا نا تنزیہ کہا کہ ڈاکٹر ہی بن جاتے اچھا تھا یار. لیکن ایسے تنزیہ کہا کہ یار ڈاکٹر بن جاتے, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ڈاکٹر بن جاتے یار, کوئی کام آتے لوگوں کے. ابھی کیا ادھر بیان کیا یوں ماں باپ کے حقوق اور بیوی کے حقوق اور مسکرا کے بات کرنے کے فضائل, یہ ان ٹاپک کو لوگ سمجھتے ہیں بالکل کیا ہیں, یہ انتہائی فضول. ابھی جنازہ ونازہ کوئی دعا کروا لے گا, مولوی صاحب میرے ابا بیمار ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب آپ کائنڈلی ان کے لیے دعا کریں. تو آپ ڈاکٹر بنتے, کتنے اونچے ڈاکٹر ہوتے, آج آپریشن کر رہے ہوتے یہ ہارٹ کا, اور جناب اس کے گردے وردے سیٹ کر کے, یعنی تھوڑے سے کسی کے گردے خراب, کسی کا کوئی مسئلہ, وہ کتنا ایک خدمت ہوتی ہے نا انسانیت کی. تو یقیناً ڈاکٹر بننا بھی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو. لیکن مجھے اس وقت میں نے واقعہ سنا تھا کئی سال پہلے, تو لیکن حقیقت یہی ہے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف لوگوں کو بلانا کوئی کام ہے ہی نہیں. اب مولانا طارق جمیل صاحب ڈاکٹر بن جاتے, میں سمجھتا ہوں ہزاروں انسانوں کی جان بچا لیتے, ایماندار ہوتے وہ, لیکن ایک انسان کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے والے نہ ہوتے. ہزاروں انسانوں کی جان تو بچا لیتے, یہ بھی ثواب کی بات ہے, لیکن شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہوتا جو ان کی وجہ سے جہنم کی آگ سے بچا ہوتا. اب نہ ان لبرل طبقے کی نظر میں جہنم کی کوئی حیثیت ہے, نہ جنت کی کوئی حیثیت ہے, نہ یہ اللہ میاں کو لفٹ کراتے ہیں. تو لہذا ان کی نظر میں تو گردوں کی ویلیو ہے کہ گردے ٹھیک کر دیے مولانا طارق جمیل صاحب, گردوں کے اسپیشلسٹ بن کے, ہارٹ اسپیشلسٹ بن کے لوگوں کے بہت سے بیماروں کا علاج کر دیا. تو وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں انسانیت کی خدمت, کسی انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لینا, اس خدمت کو دنیا دار طبقہ خدمت کا نام دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس نے نا بڑی توہین سے کہا کہ یوں کر لیتے یار. مولانا نے مجھے نہیں پتا کیا جواب دیا, انہوں نے وہ تو مسکرا کے جواب نکل جاتے ہیں. تو ہاں مولانا نے جواب یہ دیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا نا تو آج آپ میرے سامنے ایسے تمیز سے نہ بیٹھے ہوتے. آپ یہ میں اپنے الفاظ میں مولانا کی بات نقل کر رہا ہوں, مولانا نے تو پتہ نہیں کیا کہا ہوگا, لیکن مجھے مفہوم یاد رہ گیا کہ اگر میں ڈاکٹر بن جاتا تو آج جو آپ اتنے سارے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میری بات سن رہے ہیں یہ نہ ہوتا. مطلب یہ کہ اللہ نے دنیا بھی دے دی ہمیں, جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں وہ زیادہ ترقی کرتے. تو یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. دیکھو اللہ کی نظر میں, قرآن یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہے, اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے, گردوں کی نہیں ہے. نہ آپ کے گنجے کے سر پہ بال نکلنے کی اللہ کی نظر میں کوئی اتنی ویلیو ہے, نہ ہارٹ اٹیک سے اگر کوئی ڈاکٹر بچا لیتا ہے اس کی وہ ویلیو ہے. یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں, ان کی بھی ویلیو ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اگر ایک انسان کی جان بچاتے ہو لاکھوں کی جان بچائے, فضیلت ہے. سب سے پہلے کون ہے؟ اللہ. اللہ کہتے ہیں مجھے راضی کیا تو پھر ہے, نہیں کیا تو ایسی کی تیسی, جاؤ جو مردی کرو تم. سورہ فرقان کی جو آخری آیت ہے نا وہ ذہن میں بٹھا لیں. قرآن کہتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم, اے نبی ان سے آپ کہہ دیجئے کہ رب تمہاری کیوں پرواہ کرے گا اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو, اس کی رضا کی فکر میں نہیں رہتے ہو, تو اس کو پھر تمہاری کیا پرواہ ہے اس کو. یعنی تمہاری نظر میں اگر اللہ کے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہارے علاوہ باقی چیزوں کی ویلیو ہے. اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکالتے ہو نا, اس کو راضی کرنے کی تمہاری نظر میں وہ ویلیو, کوئی ویلیو نہیں ہے, تو پھر اللہ کی نظر میں بھی تمہاری کوئی ویلیو, ما یعبأ بکم ربی, کہ میرے رب کو پھر تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے. پھر آپ
بڑے بنیں گے انسانوں کی نظر میں. آپ نے جس کا علاج کیا وہ تھینک یو کرے گا, آپ کی عزت کرے گا, رسپیکٹ دے گا آپ کو, لیکن اللہ سے کوئی توقع نہ لگائیں آپ. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. جو تکبر ہے نا, تکبر, اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ علم. پچھلی امتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور دنیا کا علم خاص طور پر. دنیا کا علم وہ کیا پیدا کرتا ہے آہستہ آہستہ انسان کے اندر؟ تکبر. لہذا اسلام ایجوکیشن کی یہ تعلیم کے خلاف نہیں ہے, لیکن جو علم حاصل کر رہا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنی اوقات کو بار بار سمجھتا رہے. وہ اوقات کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, ہمیں یاد ہے پہلے زمانے میں جب بھی کوئی اچھمبے کی بات ہوتی, کوئی انسان کسی نئی چیز پر مطلع ہوتا تو اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی. اللہ کی حمد و ثنا ہوتی تھی کہ یار کیسی خدا کی کوئی نئی چیز سائنس نے دریافت کی ہوتی ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں یار اللہ کی قدرت ہے. اور پہلے سائنسدانوں کا بھی یہی حال تھا. ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے, انہوں نے ہمیں 10th کلاس میں نا ایک سائنسدان کا واقعہ سنایا, گورے کا, کہ وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. کوئی سائنٹسٹ تھا, میڈیکل سائنس کا کوئی بہت بڑا سائنسدان تھا, کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. وہ غیر مسلم تھا. تو جب اس نے کان کے پردے کو اسٹڈی کیا اور کیسے جو لہریں ہیں آواز کی وہ کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں, اور کیسے ایک خاص فریکوینسی کے ساتھ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس سے ہمیں آواز سنائی دیتی ہے, ایسے کر کے جاتی ہے نا. وہ ہم پہلے تصویریں بنایا کرتے تھے, یہ جو بھی ہم بات کرتے ہیں نا یوں کر کے جا رہی ہوتی ہیں, جو جتنی تمیز سے جائیں گی اتنی سریلی آواز ہوگی, جتنی آڑی ترچی جائیں گی. ایک سادہ سا مجھے تو اتنا ہی یاد رہ گیا, تو یوں کر کے جائیں گے, وہ گلا پھاڑ کے کوئی اپنی بیگم سے بات کر رہا ہے بس سمجھ لو. اگر سائنسدان مجھ سے پوچھ کے کرتے نا کہ بھائی فریکوینسی کیا ہوتی ہے, یوں کب ہوتا ہے اور یوں تو میں رپورٹ ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیوی سے بات کر رہا ہے تو یوں اور اگر کسی لڑکی کو پٹا رہا ہے تو بڑے تمیز سے نا, جو فریکوینسی بنے گی نا آواز کی, جو لہریں پیدا ہوں گی وہ یوں بہت ایسے خوبصورت اسٹائل سے جائیں گی. وہ ایسا اسٹائل کہ لہریں خود اپنے اسٹائل پہ عاشق ہو جائیں. تو وہ کان پہ ریسرچ کر رہا تھا. تو ہمارے استاذ نے بتایا, بڑے پڑھے لکھے استاد سے, اللہ اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کی عمر میں اور برکت دے, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے. اس وقت بھی ان کی ایج کافی تھی. تو وہ کہتے تھے کہ وہ سائنسدان تھا انگریز, اس نے جب کان پہ ریسرچ کی نا, تو جب وہ مطلع ہوا کہ کیسے سونا اتنا پیچیدہ نظام ہے, تو وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا کہ خدا واقعی سمیع اور علیم ہے, خدا واقعی سننے والا اور جاننے والا ہے. جاننے والا اس طرح کہ اتنی زبردست مشین اس نے بنا کے انسان کی کھوپڑی میں فٹ کر دی, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا علم کامل ہے. اور سننے والا اس لیے کہ جو انسان کو اس طرح سے سنا سکتا ہے وہ خود کیسا سمیع اور بصیر ہوگا. تو پہلے زمانے کے جو سائنسدان تھے نا وہ بھی اتنے ملحد نہیں ہوئے تھے جتنے آج کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ہیں. وہ اپنی سائنسی تحقیقات میں بات بات پہ خدا کو یاد کرتے تھے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں کس کی طرف لے کر جا رہی ہیں, اس بنانے والے کی طرف لے کے جا رہی ہیں. اب اتنی دنیا پرستی کہ اتنی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک لفظ منہ سے جو نا خدا کی تعریف میں پھوٹے منہ بھی نہیں نکلتا. لوگ کہتے ہیں نا بیگم جب کھانا پکاتی ہے نا اور میاں تعریف نہیں کرتا, ایک دفعہ پکا لیا, 2 دفعہ پکا لیا, 3 دفعہ پکا لیا, کبھی تعریف نہیں کری, کبھی پھوٹے منہ تعریف بھی کر دیا کرو. کہتی ہے کہ نہیں کہتی ہے کہ کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو کہ آج بینگن اچھے پکے ہیں, بس ہمیشہ کیڑے ہی نکال رہے ہوتے ہو. تم ہم بھی کہتے ہیں یار تم اتنی سائنسی تحقیقات دیکھتے ہو جو ایک چیز خدا کے وجود کی دلیل دے رہی ہے, تو کبھی پھوٹے منہ کہہ دیا کرو یار خدا واقعی بڑا کمال والا ہے, بڑے کمالات ہیں اس کے. لیکن آج آپ یوٹیوب پہ ڈاکومنٹریز دیکھو, کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں. کمنٹس میں پڑھتا ہوں جس سے مجھے پتا چلتا ہے پبلک جا کدھر کو رہی ہے, تو ایک کمنٹس بھی خدا کی تعریف میں نہیں ہوتا. اگر ہوگا تو اردو میں ہوتے ہیں اکثر, اس کا مطلب دیسی لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, انگلش جس کو آ گئی وہ نہیں کر رہا ہوتا, اللہ ماشاء اللہ درجنوں میں کوئی ایک. تو خدا کو غصہ نہیں آئے گا کہ ابے تم نے ابھی وہ ایک کل پھر کسی نے, میں نے یوٹیوب پہ دیکھا وہ کلپ تھا نا, مرغی لڑ رہی ہے کسی اپنے بچوں کی خاطر کسی بڑے جانور سے لڑ رہی ہے, تو اس پہ بھی بہت زیادہ لوگوں نے تعریفیں کی ہے ماں کی. یقیناً ماں کی تعریف بھی بنتی ہے کہ یار ماں واقعی کیا ہوتی ہے ماں. وہ پھوٹے منہ خدا کی بھی ایک دفعہ تعریف کر دو. یہ ماں میں یہ جذبہ پیدا کس نے کیا بچوں کی حفاظت کے لیے, تو بول دو ایک دفعہ کہ واہ کہ کیسا اللہ بنانے والا ہے جس نے نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں. تو ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے, پڑھے لکھے, یہ سب پڑھے لکھے, انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا.
ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ, کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی, تو کہ جو انگلش آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے, یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھ کے آ گیا ہو, یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کوئی تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں, میں تو بار بار بتاتا ہوں, کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے نہیں ہیں, تو وہ بتاتا ہے میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں 9 کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ, تو 9 کلاس کا لفظ اس لیے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ 9th میں ہیں, بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں, ہمیں پتہ ہے کراچی میں, پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے, تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں 9 کلاس میں نہیں پڑھتا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والے پوچھے بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ بولے میں نے ماسٹر نہیں کیا, یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں, سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا بھی نہیں. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ. ان کو بتایا کرو میں نے پی ایچ ڈی نہیں کیا, تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمدللہ بیچلر نہیں ہوں. اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا, ساری زندگی بہترین کامیاب. شروع سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میں نے بیچلر کیا, وغیرہ میں نے ماسٹر کیا, میں نے پیا. جھوٹ کیوں بول رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا وہاں جا کے. تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے. اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا نا, تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو وہ تو مل گیا, نہ یہ پڑھی نہ تو پڑھا, شادی ہو گئی دونوں کی. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کراچی میں, تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ سیٹنگ ہوتی ان کی وہاں پہ, وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کریں میرے سامنے ہے میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمیں پتہ, ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی. کھڑکیوں سے نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے. اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ, تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے, چائے وائے پینے جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں. چھوڑیں بھی, اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فرحوا بما عندهم من العلم, کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس نالج, ہمارے پاس نالج. تو خوب سمجھ لو, یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے جو اس کائنات میں واقع ہو, بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں آتا ہے 2 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ. بخاری کی حدیث ہے نا, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے, ترازو میں بہت وزنی, اللہ کو بہت زیادہ محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے. یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی عیب کی چیز اس میں نہیں. بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن قابل ان میں عیب بھی ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں, اور الحمدللہ کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کمال کے کامل طور پہ موجود ہیں. تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا. اس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب. عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ نکلتا رہتا ہے. تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں واہ بھائی ویل ڈن, زبردست ریسرچ ہے یار. یہ ایک نئی ریسرچ مارکیٹ میں آئی ہے کہ کان میں ایسے سنائی, ہمیں جو سنائی دیتا ہے نا ایسے سنائی دیتا ہے. وہ کہیں گے یار ویل ڈن یار, یہ تو جاپان کے یا امریکہ کے سائنسدانوں نے بڑی زبردست رپورٹ پیش کی ہے. ابے رپورٹ پیش کر کے بتا دیا ہے کہ بنانے والا کیسا کامل ہے. تو ایک دفعہ جب جاپان کے سائنسدانوں کی تعریف کر رہے ہو تو خدا کی بھی تو کر دو نا تعریف.
کمنٹس میں دیکھ رہا ہوتا ہوں لوگوں کے منہ سے خدا کی تعریف نہیں نکلتی، تو اللہ کو غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تبھی قرآن کہتا ہے نا، سورہ فرقان کی آخری آیت یاد کر لیں، قل ما یعبأ بکم ربی، تمہارے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تمہیں رب کی پرواہ نہیں ہے، تم دنیا کی نظر میں بڑے ہو، اللہ کی نظر میں 2 ٹکے کی تمہاری ویلیو نہیں ہے۔ یہی بات تو پیغمبر سمجھانے کے لیے آئے تھے۔ پیغمبر تو وہی بات سمجھائیں گے نا جو اللہ خوش ہوگا جس پہ، کیونکہ وہ کس کے سفیر بن کے آتے ہیں بھائی؟ اللہ کے بن کے آتے ہیں۔ سائنسدان اللہ کے سفیر تھوڑی ہیں، سائنسدان اللہ کے سفیر نہیں ہیں۔ پیغمبر کس کے سفیر ہیں؟ اللہ کے سفیر ہیں، لہذا وہ بات بتائیں گے جس سے اللہ خوش ہوگا۔ تو جب بھی ایسی ڈاکومنٹریاں دیکھا کریں نا، دیکھو کھانا ہمارے سامنے آتا ہے، کھانا جب ہمارے سامنے آتا ہے، ڈاکٹر بھی ایک کھائے گا، جو لبرل، میں مسلمان ڈاکٹروں کی، یہ جو دین کو مانتے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، لبرل جو ڈاکٹر ہوگا، جو لبرل سے نام نہاد لبرل، وہ جب کھانا سامنے آئے گا تو وہ ریسرچ کرے گا، دیکھے گا بھائی شوگر ٹھیک ہے، شوگر کنٹرول میں ہے، اب میں یہ تھوڑا سا روٹی ہے نا تو روٹی میں شوگر ہوتی ہے تو میں کھا سکتا ہوں، وہ ریسرچ کرے گا۔ اس کے بعد وہ دیکھے گا کہ یار یہ میرا پرہیز تو نہیں چل رہا، میرا اتنا فیٹ ہے اور اتنا کولیسٹرول لیول ہے، تو اس حساب سے یہ روٹی میں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا۔ تو اگر وزن زیادہ ہے تو وہ آپ کو بھی مشورہ دے گا، خود بھی دے گا، یہ سیلڈ کھا لو، روٹی چھوڑ دو مفتی صاحب کی مرغیوں کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح کی وہ چیزیں، ہر چیز کی ریسرچ کرے گا کہ یار یہ پھر کھانے کے بعد وہ دیکھے گا کہ اب اس کا شوگر چیک کرے گا تو اندازہ ہو رہا ہے کہ بھی کھانے کے بعد پہلے اتنی تھی اب اتنی ہے، تو اتنی میں روٹی افورڈ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ پوری تحقیق اس پہ یہاں سے شروع ہوگی اور یہاں پہ بولو نا ختم۔ یہ میڈیکل سائنس کا ٹاپک ہے اور ٹھیک ہے، کرنی چاہیے، ہماری طرح نہیں کہ صبح 2 پراٹھے پھوڑتے ہیں اور پھر صحت کے پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو ٹپس دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ۔ لوگ کہتے ہیں جب یہ اتنی اچھے ٹپس ہیں تو پھر 2 پراٹھے کیوں پھوڑتے ہو صبح بیٹھ کے؟ ہم کہتے ہیں گورنمنٹ نے اچھی باتیں کرنے پر پابندی نہیں لگائی ہے، باقی پراٹھے چھوڑنا آسان نہیں ہے بھائی، ہم سے نہیں چھوٹتے بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ تو بات تو وہی کریں نا جو اچھی ہے، سیدھی سی بات ہے۔ ایک دن کیا ہوا، میں نے بڑے فضائل سنائے، دوپہر کھانے کا ٹائم تھا، میں نے کہا بھائی دیکھیں لو کارب ڈائٹ لینی چاہیے، اور ایکچولی یوں کر کے نا اتنے میں بریانی آئی اور کھائے، ہم نے کہا چلو بسم اللہ کرو۔ انہوں نے کہا یار ابھی کیا لو کا، میں نے کہا لو ٹوپی ڈرامہ تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھو، ٹھیک ہے نا، وہ باتیں صحیح ہیں، ابھی کھاؤ، پھر بھوک لگ رہی ہے، اس کے بعد سوچیں گے کیا کرنا۔ اللہ بچا یار، ایسے اچھا کام نہیں ہے یہ، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن بھائی کیا کریں ہم تو، اب اتنا بھی تو نہیں نا صحت کو مسلط کرنا نا کہ کھانے پینے سے ہی جائیں۔ اور ویسے بھی میرا وزن کہاں بڑھ رہا ہے یار، ہمارے تو ڈاکٹر سے پوچھا، انہوں نے کہا چلتا ہے آپ پہ پراٹھے چلتے ہیں ابھی۔ تو میں یہ کر رہا تھا، ڈاکٹر اس حوالے سے دیکھے گا کہ یار یہ ہے، اور کھانا ایکچولی کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اسلام ہمیں کچھ اور ہی دنیا میں لے کے جا رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے جب کھانا سامنے آئے نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں یہ دیا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ بات کی تحقیق ہے، شوگر اوپر جائے گی کہ نیچے جائے گی، تم یہ افورڈ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، تمہاری صحت اس سے اچھی ہوگی خراب ہوگی، یہ ٹھیک ہے، یہ اگلے مرحلے میں۔ پہلے کیا، کس کا نام لینا ہے؟ اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم۔ اس روٹی کو دیکھ کر ڈاکٹر کو بعد میں یاد کرو، اللہ کو پہلے یاد کرو۔ یہ کتنے پروسیس سے گزر کے آئی ہے تمہارے سامنے، چنگیری میں جو دسترخوان پہ جو رکھی ہوئی ہے۔ تمہارے رب نے آسمان سے بارشیں برسائیں، پھر زمین کے سینے کو پھاڑا اس نے، پھر اس سے نباتات پیدا کیے، پھر اس سے جانوروں کے لیے چارہ پیدا کیا اس نے۔ وہ کوئی گوشت رکھا ہوتا ہے ہمارے سامنے، کہیں آئل رکھا ہوا ہے، کہیں دیسی گھی رکھا ہوا ہے، کہیں مکھن رکھا ہوا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، قرآن کہتا ہے تمہارے دم میں نہیں ہے کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرتے، سارے کے سارے کام میں نے کیے۔ اگر میں آسمان سے بارش روک لوں اور زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت پیدا کرنا چھوڑ دوں تو تمہارے ڈاکٹروں کی کولیسٹرول اوپر، یہ نیچے کی تحقیق جو ہے نا، یہ اپنے ساتھ قبر میں لے کے دفن ہو جائیں گے، یہ سب کے سب زیرو پہ آ جائیں گے، زیرو پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ ساری تحقیقات کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری، جو آج بڑے فنٹر بنے پھر رہے ہو کہ نئی ریسرچ آئی ہے، وہاں سے اس ریسرچ میں گوروں کی یہ ریسرچ ہے، کیلا کھانے سے آپ کا کارب اتنا اوپر جائے گا اور آپ کو پتہ نہیں پوٹاشیم ملے گا کہ میگنیشیم ملے گا۔ جو خدا کیلے پیدا کر رہے ہیں نا، پہلے کس کا حق ہے اس کے بارے میں ریسرچ کرو۔ کیلے پہ رپورٹیں بعد میں پڑھو بیٹھ کے۔ بادام کھانے سے اتنے بادام صبح نہار میں کھانے چاہیے، اتنے نہیں کھانے چاہیے، پھر بادام کیسے کھانے چاہیے، چھیل کے کھائیں یا بغیر چھیلے کھائیں۔ ٹھیک ہے بھائی، سب سے پہلے تو جس خدا نے یہ بادام کو پیدا، اس میں تیل کتنا نکلتا ہے جب آپ رگڑو اس کو، زمین کو کھود کے دیکھو تو تیل، بتاؤ تیل نکالنا آسان ہے زمین سے؟
امریکہ کی کمپنی آتی ہے تیل نکالنے کے لیے, ہزاروں فٹ کھودتی ہیں جا کے, بڑے بڑے سائیں, پھر جا کے تیل نکلتا ہے. ورنہ زمین میں جب آپ کھودو تو گوبر, پانی, مٹی, تیل آپ کو زمین میں نظر نہیں آئے گا. لیکن اللہ فرماتے ہیں ینبت لکم بہ الزرع والزیتون, تمہارا رب اسی گوبر, پانی, مٹی کے ملاپ سے کھیتیاں بھی پیدا کرتا ہے, زیتون کا تیل بھی پیدا کرتا ہے, اور صبغ للآکلین, اور بہت سارے ایسے آئل پیدا کرتا ہے جو کھانے والوں کے لیے سالن کا کام دیتے ہیں. سارے اسی زمین سے پیدا ہو رہے ہیں بہت تھوڑے عرصے میں. چیزوں کو, ماہیتوں کو چینج کرتا ہے اللہ تعالیٰ. مٹی, گوبر اور پانی کے ملاپ سے کیا کیا نئی نئی قسم کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اور رگڑنے سے کیسا تیل نکلتا ہے ان کے اندر سے. کہاں سے آ رہا بھائی یہ؟ تو اس خدا کا بھی حق ہے کہ اس کو پوچھا جائے. تو آپ کو پیغمبر جو ہے نا, جو اللہ کے سفیر ہیں, ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ لو کارب ڈائٹ کھاؤ یا فل کارب ڈائٹ کھاؤ. ان کی ذمہ داری ہے جو بھی کھاؤ پہلے کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے, چھوٹا مہربان نہیں ہے. بڑا کا مطلب سب کو کھلا رہا ہے, اور رحیم بہت زیادہ مہربان, کھلا بھی بہت رہا ہے وہ. رحمان اور رحیم کا فرق پتہ ہے نا کیا ہے؟ رحمان سب پہ رحمت, ساری مخلوق کو دے رہا ہے وہ, اور رحیم کا مطلب دے بھی تھوڑا نہیں رہا, بہت زیادہ دے رہا ہے, اتنا کرم کر رہا ہے ہمارے اوپر. آج ڈاکٹروں کی زندگی سے خدا نکل گیا. اور پھر کھانے کے بعد کیا ہے, کھانے کے بعد پھر فوراً ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اب ذرا چیک کرو کہ کتنی شوگر پہنچی ہے اس کی, وہی وزن بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. اللہ میاں نے کیا کہا, کھانا کھانے کے بعد کیا کہو, الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا. اگر وہ نہ کھلاتا تو ہم, کوئی ڈاکٹر نہ خود کھا سکتا تھا نہ کھلا سکتا. جتنی یہ سارے رزق بھی اللہ نے پیدا کیا, اور جو آج ہم کھانا کھا کے چبا رہے ہیں نا, یہ دانت بھی کس نے پیدا کیے؟ آپ جو ڈینٹسٹ ہے نا, وہ آپ کو بتائے گا کہ ان دانتوں کی ایج لمبی کیسے ہو سکتی ہے, یہ گرنے سے آپ کیسے بچا سکتے ہیں, ان کو کیسے صاف کیا جا سکتا ہے, اور ان میں کیلشیم کی کمی کیسے پوری کی جا سکتی, ساری رپورٹیں پیش کرے گا. ان سب رپورٹوں میں سب گھس کے نا یوٹیوب پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں یار دانتوں کے بارے میں. لیکن ہمارا رب بتا رہا ہے کہ یہ جو تم نے نوالا کھا کے چبایا ہے نا, یہ دانت پہلے سے کس نے فٹ کر کے بھیجا ہے یہاں پہ, یہ نظام کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا ہے. تو جس اللہ نے بنایا ہے اس کو بھول گئے, اور ڈینٹسٹ کو آپ نے یاد رکھا ہوا ہے کہ ڈینٹسٹ کے کیا مشورے ہیں کہ جی کھانا کھانے سے پہلے خلال کرنا ہے یا کھانا کھانے کے بعد خلال کرنا, دانت کھانا کھانے سے پہلے صاف کرنے یا کھانا کھانے کے بعد صاف کرنے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لبرل طبقہ ان چیزوں میں بہت فنٹر ہوگا, اور مولویوں کے پاس عام طور پر ان چیزوں کی نالج نہیں ہوتی. وہ بیچارہ اپنے دانت خراب ہوں گے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اچھا, میں تو جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اس کے مجھے اپنے دانت اپنے سے زیادہ اس کے خراب لگ رہے ہوتے ہیں, اللہ ماشاء اللہ چند ڈاکٹروں کے جو میرا بیان سن رہے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو ہمیں ان سے پوچھنا ہے کہ معذرت کے ساتھ کچھ ہیں. تو یہ سب چیزیں کچھ قدرتی بھی ہوتی ہیں, کوئی ڈاکٹر پہ اتنا مدار نہیں ہوتا ان چیزوں کا. تو اب کیا مسئلہ ہے کہ بھائی اللہ میاں کیا چاہتے ہیں, جب تم نے کھانا کھایا تو الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. بھوک کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی نا. وہ سارا سسٹم بھوک لگانے کا جو لگایا ہوا ہے وہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. الحمدللہ الذی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, اطعمنا, جس نے ہمیں کھلایا, وسقانا, جس نے ہمیں پلایا. اور سب سے مزیدار اگلا جملہ ہے, کھلاتا تو کافروں کو بھی ہے, پلاتا تو کافروں کو بھی ہے. وہ کھاتے ہیں, ڈکار مار کے نکل جاتے ہیں, خدا کو یاد نہیں کرتے. وجعلنا مسلمین, ہمیں مسلم بنایا کہ کھانا کھانے کے بعد ہمیں اس کے شکر کی توفیق مل رہی ہے. کافر کو اللہ کے شکر کی توفیق نہیں ملتی. وہ کھاتا ہے, ایک ہاتھ میں برگر, ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک, کھائے گا پیے گا, اور اس کو جب کہا جائے کہ خدا ہے کھلانے والا تو وہ اس بحث میں الجھنا ہی نہیں چاہتا. کہتا ہے بھائی اپنا رستہ لو, تم یہ بتاؤ کہ تمہاری کوالیفیکیشن کتنی ہے. آپ بتائیں گے جی میں ڈاکٹر ہوں, میں اسٹمک کا اسپیشلسٹ ہوں, تو اچھا آپ مجھے بتاؤ کہ جو میں نے برگر کھایا اور کولڈ ڈرنک پی تو یہ میرے پیٹ کو نقصان تو نہیں دے گی؟ آپ سر اسٹمک کے اسپیشلسٹ ہیں نا آپ. اگر آپ بتائیں کہ بھائی میں تمہیں خدا کا حکم بتا رہا ہوں کہ یہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو تو اس سے اللہ تم سے راضی ہوگا, تو کہیں اللہ کیا ہوتا ہے یار؟ اللہ راضی ہونے سے کیا پیسے ملیں گے؟ کیا ملے گا اللہ راضی ہونے سے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. تو دنیا میں دو ہی طبقے ہیں بھائی, ایک وہ جس نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے, اور ایک وہ ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں, پانی پینے سے پہلے یاد رکھتے ہیں, پانی پینے کے بعد یاد رکھتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, حالانکہ حضرت کو میڈیکل سائنس کا بھی بہت علم تھا, صحت کے حوالے سے بہت نالج رکھتے تھے. یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے بھوک لگنا شروع ہوتی ہے نا تو میں اس وقت سے اللہ کی نعمت کو سوچنا
شروع کر دیتا ہوں کہ میرے رب کا مجھ پر کتنا بڑا احسان کہ وہ مجھے بھوک لگا رہا ہے. بہت سے لوگوں کو بھوک نہیں لگتی. بھوک لگنا بھی تو نعمت ہے نا. فرمایا پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ بھوک لگنے کی وجہ سے جو کھانے کی طلب ہوئی, یہ طلب بھی ایک لذیذ چیز ہے. جب طلب پیدا ہوتی ہے اور امید ہو کہ مل جائے گا, یہ پہلے زمانے میں جب دولہا کی شادی ہونے والی ہوتی تھی نا, تو شادی سے پہلے بہت خوش ہوتا تھا وہ, ونس اپون اے ٹائم, کیونکہ زندگی میں کبھی اس نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں ہوتا تھا, تو اس سے دن گزارنا مشکل ہوتا. اب ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے آپ لوگوں کے علاوہ اب وہ ہے کہ شادی ہونے والی ہے, ٹھیک ہے ہو جائے گی. پہلے ایسے ہی ہم سلام دعا تھی, اب تھوڑا سا ایک روایتی انداز میں ہماری کیا ہو جائے گی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. وہ ہے نا دولہا گیا بیوی دلہن کے پاس, تو پہلی رات کہتا ہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو جب انسان کو کوئی نعمت ملنے والی ہوتی ہے, طلب ہوتی ہے, تو اس طلب کا جس میں آپ کو پتا ہو کہ میری طلب پوری ہو جائے گی, میری چاہت پوری ہو جائے گی, اس کا اپنا ایک مزہ ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا کرتے ہیں میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور کھانا آنے والا ہے. مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا انتظار میں؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ احسان کون کر رہا ہے؟ دیکھو ایک لبرل ڈاکٹر تو اللہ کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی, اس کا وہ شوگر میٹ لگا ہوا ہے اپنا کہ یار مجھے بھوک لگ گئی ہے, ایسا نہ ہو شوگر اور ہائی ہو جائے. اور اللہ والے کیا کر رہے ہیں بھائی, اس خدا نے ہم پہ یہ طلب پیدا کی, خدا ابھی سے ہمیں لذت دے رہا ہے کہ ابھی کھانے کے انتظار کی لذت. کہتے ہیں پھر جب کھانا سامنے آتا ہے تو پھر جو اس کی خوشبو آتی ہے اس کی ایک الگ لذت ہے. پھر جب اس کو چباتے ہیں, خوب چبا کے کھانے کو کھایا کرتے تھے, پا کے نگل لیا تو لذت, وہ ٹیسٹ تو ختم, تو خوب چباتے تھے اور چباتے ہوئے اس کی لذت کو محسوس کرتے تھے کہ یہ میرا رب مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے. اور پھر اس کو کھانے کے بعد جو ایک سکون ملتا ہے کہ بھائی بھوک ختم ہو گئی, اس بھوک کو ختم ہونے کے بعد ایک الگ لذت کے سکون مل گیا. پھر اس کے بعد مزے کی نیند آتی ہے انسان کو, وہ ایک الگ لذت. بھوکے پیٹ مزے کی نیند نہیں آتی انسان کو. تو کا ایک کھانے میں صرف پھر اس کے بعد جو طاقت ملتی ہے باڈی کو, جب آپ کھانا کھا کے دوپہر کو خاص طور پر سوتے ہیں اٹھتے ہیں, کیسے باڈی میں انرجی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. بھوکے رمضان میں مجھے یاد ہے نا, کراچی گرمیوں کے روزے تو بڑے سخت ہوتے ہیں, تو رمضان میں ہمیں یاد ہے کہ جب ہم جب کیلولا کر کے اٹھتے ہیں تو ایسے پاور ہوتی ہے نا باڈی میں, تھوڑا سا بس منہ دھو سستی دور ہو جائے تو بڑی طاقت. رمضان میں جب آپ 3-4 بجے اٹھو نا, ایسا لگتا ہے قبر سے مردے کو اکھاڑ رہے ہیں. گھر والے جب آپ کو اٹھا رہے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے قبر سے, اتنی بھوک سے حالت خراب ہوئی, اٹھا ہی نہیں جاتا. تو 1 گھنٹے تک آدمی نارمل نہیں ہوتا, تو طاقت آنے کے بجائے وہ بھوک کی وجہ سے اور وہ ہضم ہو جاتا ہے نا سب کچھ, تو وہ اور زیادہ. پھر عصر کے بعد حالت دیکھا کرو گرمیوں کے روزوں, سردیوں میں تو چلتا ہے, گرمیوں کے روزے میں حالت دیکھا کرو کیسے مرجھے آئے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے دہشت گرد, اور کیسے جناب ایسے بیٹھے. پھر ایک دم جب افطاری کے 2 لقمے 2 پکوڑے پیٹ میں جاتے ہیں ایک دم انرجی آتی ہے, اور پھر مغرب میں دیکھو کیسے پھدکتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں ایسے اسپیڈ سے. تو فرمایا کرتے تھے پھر اس کھانے سے جو جسم میں طاقت ملی ہے اس کو سوچتا ہوں کہ میرے رب نے مجھے یہ طاقت دی. اور مسلمان ایک اور چیز بھی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی اس اللہ نے مجھے. اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ سوچنے کی بھی توفیق دی. کافر یہ ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا, نہ زبان سے خدا کا شکر ادا کرے گا, نہ خدا کے بارے میں سوچے گا. جو ملحد کافر ہیں وہ تو ہے ہی نہیں, اور جو مشرک ہیں وہ بت پہ ڈال دیتے ہیں. وہ کس کو, جن کو خدا کا شریک بنایا ہوا نا اس پہ, کہ دیکھا ہم نے بھگوان کی وہ اس پہ گئے تھے نا, ہم وہ بت کے ہم نے آشیرواد کیا تھا نا, تو اس کی وجہ سے آج ہماری روٹی ملی ہے ہمیں. ہم جو فلاں بابے کے مزار پہ ہم نے جو بکرا چڑھایا تھا نا, اس کے نتیجے میں ہماری تنخواہ بڑھ گئی اور آج ہمیں یہ کباب پراٹھے کھانے کو مل رہے ہیں. تو نہ مشرک خدا کا شکر ادا کرتا ہے, نہ ملحد خدا کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ کا شکر صرف توحید پر ادا کرتا ہے جو ایک خدا کو مانتا ہے اور جس نے خدا کو یاد رکھا ہوا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی میں میرے بھائی خدا کو لانا پڑے گا, اور علم حاصل کر کے آپ خدا کے قریب ہوں, خدا سے دور ہونے کی کوشش نہ کریں آپ. تبھی ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا, کوئی بھی امر عجیب ہونا تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے, تاکہ ہم اس کو کس کی طرف لے کر جائیں. ہمارے لبرل لوگوں کو نا سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. یہ حالت ہو گئی یونیورسٹیوں میں, کیا لوگ مولوی نہ سمجھنا شروع کر دیں, اللہ کی تعریف کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد دعا مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے. پہلے تو صرف ٹوپی پہنتے ہوئے شرم آتی تھی نا, کہ لوگ کیا کہیں گے, فنڈامنٹلسٹ قسم کا آدمی ہے, کوئی مولوی ٹائپ کا لگ رہا ہے. اب ٹوپیاں تو سر سے گئیں, لیکن اب کیا ہے کہ جو تعریفی کلمات خدا کے لیے کہنے چاہیے وہ بھی آہستہ آہستہ ختم. شرم آ رہی ہے کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے, لوگ کہیں گے یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے,
ان کے کوئی لڑکی والے آئے رشتے کے لیے, تو وہ مؤذن تھے نہیں, کبھی کبھار جا کے شوق میں اذان دے دیا کرتے تھے. تو وہ مسجد میں آئے, انہوں نے اذان دے دی. مؤذن کو کہا یار میں اذان دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا چلے یار تو دے دے. آج اذان دی ہے تو لڑکے کے ابا نے نا لڑکی والوں کو خوشی سے بتا یہ ہمارا بیٹا اذان دے رہا ہے. ان کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے واہ یار یہ تو بڑا نیک آدمی ہے ماشاء اللہ, اذان بھی دیتا ہے, واہ بھائی. تو لڑکی والوں نے, یہ بات ہے میرا خیال ہے 25 سال پرانی بات ہوگی ہے, اس زمانے میں یہ حالات تھے. تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو مولانا ٹائپ کا آدمی ہے بھائی, یہ تو اذان دے رہا ہے یار. اس بیس پہ رشتہ توڑا ہے, اس بیس پہ کیا کیا ہے, رشتہ توڑا ہے. تو اذان کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, اور اللہ کا نام لیتے ہوئے شرم آ رہی ہے, الحمدللہ کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے. ٹوپی تو چلو ٹوپی تو فرض واجب نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ شرم آ رہی ہے تو جیب میں رکھ لو بھائی, تھوڑا بے شرم, سوری یہ نہیں کہنے والے تو بے شرم بن جاؤ, بے شرم نہیں, یعنی جس چیز سے شرم آ رہی ہے تو وہ جیب میں رکھ لو, ٹھیک ہے نا. لیکن جو چیزیں مستحبات میں داخل ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, ان میں میرے بھائی ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے, ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. شرم اس کو آنی چاہیے جو خدا کی نعمتوں کو کھا رہا ہے, اور کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا, نہ کھانے کی دعا یاد ہے کم وقت کو. مسلم ملک میں پیدا ہوا, ساری زندگی یہاں گزار دی, تجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے, لیکن تجھے یہ نہیں پتا کہ کھانے کے بعد خدا کا شکر ادا کرنے کا اللہ نے کیا طریقہ بتایا ہے. دعائیں یاد نہیں ہوتی لوگوں کو, چلو عربی مشکل ہے, اردو میں یاد کر لو. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا, جس نے ہمیں پلایا, اور ہمیں اس نے مسلم بنایا. عربی میں نہیں آتی, اردو میں یاد کر لو. تو اللہ چاہتے ہیں بھائی یہ علم آپ کو خدا سے دور نہ کرے بلکہ خدا سے قریب کرے, اور یہ علم انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے, اس میں تکبر پیدا کر رہا ہے. تو میں اب اس بات کو لے کے جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا, کہ جس چیز سے سب سے اس پیغمبر کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی آسان مثال یہ ہے, وہی دوبارہ جمشید پہ آتے ہیں, اس کو پکڑ کے رکھیں, جمشید کو آخر تک جانے نہیں دینا. بہت ساری مثالوں کے لیے ہمیں فی الحال کیا چاہیے, جمشید چاہیے. اگر یہاں سے بیان میں جمشید نے اٹھنے کی کوشش کی, کو بٹھا دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثال کے طور پر میرے پاس کیمرے ہیں جس سے پتا چل رہا ہے کہ قتل کون کر رہا ہے, فار ایگزامپل جمشید کر رہا ہے. کیمرے ہیں, یہ ثبوت ہے میرے پاس, اتنے واضح ثبوت ہیں کہ جو جج ہے نا وہ اتنا بڑا کمپیوٹر سائنس کا انجینئر ہے, اس کو پتا ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کیا ہوتی ہے اور اوریجنل کیا ہوتی ہے. وہ دیکھ کے اس کو پتا چل گیا بھائی یہ 2 اور 2 4 کی طرح ہے. اب وہ آپ سے نہیں کہے گا کہ گواہ پیش کرو, کہے گا بھائی یہ اتنا واضح ثبوت ہے. یہ اور آسان مثال, جمشید نے خود اقرار کر لیا کہ ہاں جی میں نے مارا ہے. اب جب یہ دلیل سے ایک دفعہ ثابت ہو گیا, کیونکہ اقرار سے بھی جرم ثابت ہوتا ہے, ثابت ہو گیا, اب جج مدعی سے گواہ مانگے گا؟ اب ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی اگر یہ چیزیں جو اسلام نے ہمیں بتائی ہیں, جنت جہنم, قبر کا عذاب, قبر کا ثواب, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اور جنات کا وجود, فرشتوں کا وجود, یہ ساری چیزیں سائنسی ایویڈنسز سے ثابت ہوتی, ثبوتوں سے ثابت ہوتی یا کل ہو جاتی, پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی اور پیغمبر کو سچا ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. جو چیزیں سائنسی ثبوتوں سے ثابت ہوتی ہیں ان کے لیے پیغمبر دنیا میں آتا ہی نہیں ہے, آتا ہی نہیں ہے, اور وہ پیغمبروں کا ٹاپک ہی نہیں ہوتا. اس لیے بلا وجہ جو ہمارے کچھ دیندار لوگ مذہب کو زبردستی سائنس سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی غلط ہے. 2 انتہائیں ہیں ہمارے یہاں. ایک انتہا تو یہ ہے کہ مذہب کو سائنس کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں, یہ لبرل اور ملحد قسم کے لوگ ہیں, اور کہتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں سائنس تو ثبوت مانگتی ہے, مذہب کے پاس ثبوت نہیں ہے. یہ ایک انتہا ہے. دوسری انتہا یہ کہ زبردستی مذہب میں سائنس کو گھسیڑ رہے ہیں, زبردستی. لوگوں نے اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی ہیں قرآن اور سائنس کے نام پہ, ان میں کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں, ساری غلط نہیں ہیں. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ دی, یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے, یہ بات تو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے. پھر کھینچا تانی کر کے ان آیتوں کو توڑ موڑ کے اس سے نیوٹن کے نظریوں کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ نہیں کرو یہ کام, یہ قرآن کا ٹاپک ہے ہی نہیں, موضوع ہی نہیں ہے. مادی ترقی یا مادے میں رہ کے ہم نے کیسے ترقی کرنی ہے, یا اس دنیا کی زندگی کو ہم نے کیسے بہتر سے بہتر بنانا ہے, کس لحاظ سے کہ ہم معاشی ترقی کریں, یا ہماری صحت اچھی ہو جائے, یا ہماری سڑکیں اچھی ہو جائیں, یا ہمارا ملک ترقی مادی لحاظ سے ترقی کرنا شروع کر دے, یہ قرآن و سنت کا ٹاپک بولو ہے ہی نہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تعبیر نخل مت کرو. صحابہ کیا کرتے تھے؟ نر کھجوروں کے پھولوں کو مادہ کھجوروں کے پھولوں پہ چھڑکاتے تھے. آج بھی آپ سکھر میں جائیں تو ایک نر درخت ہوتا ہے، باقی سارے مادہ درخت ہوتی ہیں، تو وہ نر کے بھور لے کے مادہ درختوں پہ ڈالتے ہیں، اس سے کھجور بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یہ مت کرو. جن صحابی کو کہا انہوں نے نہیں کیا، پیداوار دھڑام سے کم ہو گئی. وہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا مت کرو، میں نے نہیں کیا، میری تو کھجوروں کی پیداوار کم ہو گئی. حدیث کے الفاظ سنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی، دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کئی فقہا محدثین یہ بات لکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا موضوع دنیا بولو نہیں ہے، یہ موضوع نہیں ہے اسلام کا. تبھی جو لوگ مولویوں سے میڈیکل سائنس کی باتیں پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، پھر مجھے لگتا ہے کہ یار مولویوں سے حلال حرام پوچھو. آپ کہہ سکتے ہو پھر میں میڈیکل سائنس کی باتیں کیوں بتاتا ہوں، وہ ڈاکٹروں سے ہی سن کے بتا رہا ہوتا ہوں میں. ہاں کچھ چیزیں طب کی حدیثوں میں ہیں، بہت مختصر سی، جنرلی کچھ اصول ہیں، لیکن یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ ٹاپک نہیں ہے اسلام کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا ان صحابی سے؟ انتم اعلم بامور دنیاکم منی، فرمایا تم اپنے دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو. پھر آپ نے فرمایا اس لیے میں اگر تمہیں دنیا کے معاملات میں کسی بات کا حکم دوں، کوئی مشورہ دوں، تو تم زیادہ بہتر جانتے ہو، تمہاری مرضی، اس مشورے پر عمل کرو یا مشورے پر عمل نہ کرو. اور اگر جب میں دین کے بارے میں کسی بات کا حکم دوں تو تمہیں کرنا پڑے گا، وہ حدیث کا مفہوم وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کس کا پیغام ہے؟ اللہ کا پیغام. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا کے معاملات کی ایک اور مثال. اسلام میں حکم یہ ہے کہ جب کوئی عورت باندی ہوتی ہے، اب تو باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، باندی کا نکاح اگر کسی مرد سے کر دیا جائے تو باندی کو اختیار نہیں ہوتا، اس کے آقا کو اختیار ہوتا ہے. باندی کی رائے کا اس میں دخل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی اس یعنی آقا اس کا مالک ہے، اس نے اپنی مرضی سے نکاح کر دیا. اب جب باندی آزاد ہوگی نا تو شریعت باندی کو رائٹ دیتی ہے کہ تم آزاد عورتوں میں آ گئی ہو تو تمہارے پاس یہ رائٹ ہے کہ تم اپنے میاں کا نکاح باقی رکھو یا اس کو مسترد کر دو، کیونکہ جب نکاح کیا گیا تھا تم سے پوچھا نہیں گیا تھا، اس وقت تمہاری رضا کا رائے نہیں لی گئی تھی، لیکن اب تم آزاد ہو رہی تمہارے پاس رائٹ ہے. حضرت بریرہ کو جیسے ہی آزاد کیا نا، حضرت بریرہ نے سب سے پہلے اپنا نکاح ختم کیا. ٹھیک ہے نا، مجھے یہ ہسبینڈ نامنظور. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عدالتی خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام میں، اس لیے کہ عورت جب آزاد ہو رہی ہے تو پھر اس کے پاس نکاح کا اختیار آ رہا ہے. اگر یہ ہر وقت اختیار ہوتا کہ کورٹ میں جا کے جب چاہے نکاح ختم کرا لے تو پھر باندی اور غیر باندی میں فرق حدیثوں میں کیوں آتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو آزاد ہو رہی ہے باندی، اس کے بعد یہ رائٹ ہے باندی کے پاس. تو باندی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا، اچھا ان کے شوہر اتنی محبت کرتے تھے اپنی زوجہ سے کہ بہت زیادہ بیچارے بے چین ہو گئے. نبی نے جب دیکھا حضرت بریرہ کی ان کے شوہر کی یہ حالت تو حضرت بریرہ سے کہا کہ تم اپنے شوہر سے نکاح کر لو. تو حضرت بریرہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کا مشورہ؟ اب یہ دنیاوی معاملہ ہے نا. تو نبی نے فرمایا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. انہوں نے فرمایا میں نہیں اس مشورے پر عمل کرتی. اب جو ان کے شوہر تھے نا وہ اتنے بیچارے بیوی کے عشق میں مبتلا تھے، ایکس وائف، کہ وہ خاک ڈالتے پھرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں، روتے پھرتے تھے گلیوں میں، آنسو بہ رہے ہوتے تھے ان کے. لیکن حضرت بریرہ پہ ذرہ برابر بھی اس کا اثر بولو نہیں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے فرماتے کہ دیکھو ان کے شوہر کا اپنی بیوی سے عشق دیکھو اور بریرہ کی نفرت دیکھو، یعنی دونوں اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہیں، ادھر عشق بھی انتہا پر اور ادھر نفرت انتہا پہ. لیکن نبی نے حضرت بریرہ کو پھر بھی آرڈر نہیں دیا ہے. اسی وجہ سے آرڈر نہیں دیا. اس سے ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، تو اب کیا کروں گا؟ پیغمبر ایک امتی خاتون کو زبردستی شادی نہیں کرا رہے کہ بھائی ان کو نہیں پسند تو کیوں میں زبردستی کراؤں. اور آج باپ اپنی بیٹی کے نہ چاہتے ہوئے زبردستی ایک میاں تھوپ دیتا ہے کہ نہیں تھوپ دیتا اس کے سر پہ؟ حالانکہ نبی کی ولایت تو بہت پاورفل ہے.
اس سے میں یہ بھی پتا چلتا ہے بھائی نبی جب دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بریرہ نہیں چاہ رہی تو زبردستی ان کو آرڈر نہیں دیا, تو باپ کو بھی چاہیے جب بیٹی کہیں شادی نہیں چاہ رہی زبردستی اپنے بھانجے بھتیجے اس کو پہنانے کی کوشش بولو نہ کرے. اس کو غیرت کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اس کی بھی رضا ہے بھائی, اس کی بھی چاہت ہے. ہاں چرسی ہیروئنچی سے کر رہی ہو پھر آپ سختی کرو. اسی طرح کسی کی بیٹی کو بھی اپنے بیٹے کو پہنانے کی کوشش نہ کرو. بیٹا نہیں چاہ رہا, نہیں تو وہ کرے گا وہاں پہ, ورنہ میں ساری زندگی کبھی تجھ سے بات نہیں کروں گا. یہ ہماری پرمپرا ہے, یہ ہماری روایات ہیں وغیرہ وغیرہ. آگے میں پھر چھوڑ دو یار, نہیں اس کا موڈ ہے تو کیوں بات چیت بند کر دو گے, اس سے کیوں زبردستی مسلط کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کتنی نفرت ہے اور ان کے شوہر کو کتنی محبت ہے. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا پیغمبروں کی جو دعوت کا دائرہ کار ہوتا ہے وہ دنیا نہیں ہے. پیغمبر ہمیں یہ تو بتائیں گے کاروبار کے فضائل کیا ہیں, تجارت کرنی چاہیے, ملازمت پہ تجارت کی فضیلت ہے, کون سا بزنس کرنا ہے, پیسہ زیادہ کیسے کمایا جائے گا, یہ ہمارے نبی کا ٹاپک بولو نہیں ہے. ہمیں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں جو جس کا دین سے تعلق تھا. تجارت میں بتا دیا سود نہیں ہو, جوا نہیں ہو, غیر یقینی بے نہ ہو, وہ آگے جو فقہ میں اس کے حکام ہے. باقی آپ نے تجارت کرنی ہے, آپ نے ملازمت کرنی ہے, آپ نے جہاز اڑانا ہے, آپ نے ڈرائیور بننا ہے, آپ نے ٹرین کا پائلٹ بننا ہے یا ہوائی جہاز کا پائلٹ بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے, بھائی یہ مذہب کا شعبہ نہیں ہے. وہ ایک آئے تھے نا کووڈ کے دنوں میں, قرآن و سنت سے قہوہ بنا رہے تھے وہ کووڈ میں کہہ رہے تھے میں قرآن و سنت سے علاج کرتا ہوں, اور ایسے کئی حکیموں نے قہوے پلا پلا کے بہت سے لوگوں کو قبرستان پہنچا دیا ہے. کہہ رہے ہم قرآن و سنت سے کووڈ کا علاج کریں گے. تو کچھ چیزیں ملتی ہیں ہمیں قرآن و سنت میں, اس کا میں منکر نہیں ہوں. تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار آج دنیا میں عزت تو انہی کتابوں کی ہے جن کتابوں نے سائنسی ٹاپکس کو بنیاد بنائے. دنیا میں سب سے زیادہ عزت سائنسدانوں کی ہوتی ہے نا. یہ سائنسدان ہی تو ہیں جو ہماری ترقی کا ذریعہ بنے ہیں. سائنسدان نہ ہوتے یہ پنکھا ہوتا, بولو سائنسدان نہ ہوتے یہ مائک میرے یہاں لگا ہوا ہوتا, میں گلے پھاڑ پھاڑ کے چیخ رہا ہوتا آپ کے سامنے, کیا خیال ہے. اور جب گلا خراب ہوتا تو کوئی سائنٹسٹ ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا یا ڈاکٹر ٹھیک کرنے والا نہ ہوتا, وہ بھی تو ایک قسم کا سائنٹسٹ ہی ہوتا ہے نا, ڈاکٹر بھی. تو اتنا اہم ترین ٹاپک سائنس کا, اسی سائنسی بنیادوں کو بنیادیں رکھنے کے بعد ترقی کرتے کرتے آج انسانیت کی عروج پہ پہنچا ہوا ہے, انسانیت کی بلندی کی انتہاؤں پہ پہنچا ہوا ہے. اتنا مکرم اتنا معزز ٹاپک. پہلے میں آپ کے دل میں اس ٹاپک کی عظمت ذرا تسلی سے ڈالوں گا, صحیح ہے نا, پھر اس اشکال کا جواب دوں گا. میری عادت ہوتی ہے جب کوئی اشکال کرتا ہوں تو اس اشکال کو پہلے کیا کرتا ہوں, بہت اچھی طرح پکا. اس میں ایک واقعہ بھی یاد آ رہا ہے مجھے, ہمارے استاذ تھے, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ان کا کسی بدعتی سے مناظرہ ہوا, کسی بدعتی سے مناظرہ ہوا. اس بدعتی نے یہ کہا کہ آپ کے یعنی دیوبندیوں کے فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے اور یہ گستاخی ہے, جو یہ کہے وہ کافر ہے. صحیح ہے نا. یہ پہنچ گئے مناظرہ کرنے کے لیے انہی کی مسجد میں, کوئی بدعتی تھا اس کی مسجد میں پہنچ گئے. اچھا انہوں نے پہلے تلاش کر لیا کہ ان کے بزرگ نے بھی بالکل وہی بات لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب میں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے. ان کے بزرگ نے بھی بالکل وہی جملہ لکھا ہوا ہے اپنی کتاب میں. تو یہ کتاب چھپا کے لے گئے, کوئی دوسرا اسسٹنٹ لے گئے, اس کو بولا رومال میں اس کو ذرا چھپا کے رکھنا. وہاں بیٹھے جی وہ کوئی امام صاحب تھے اور لوگوں کو جمع کیا, بھائی یہ آپ لوگ کہتے ہو کہ وہ دیوبندی کے فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے, وہ گستاخ ہیں تو وہ کافر ہیں. تو انہوں نے شور مچ گیا, ہاں بالکل گستاخ ہیں اور کافر ہیں. انہوں نے کہا میں مناظرہ کرتا ہوں, آپ کے بزرگ نے بھی یہ بات لکھی ہے. اچھا ایسے موقع پہ جو مناظروں کے بڑے ہوتے ہیں نا وہ کھسکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بڑے کو پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ نہیں بیٹھ, اب کہاں جا رہا ہے. صحیح ہے نا, ویسے تو بڑا بولتا ہے بیٹھنا. تو انہوں نے یہ چال چلی کہ بھرے مجمع میں جا کے اس مناظر کو پکڑیں گے تاکہ وہ بھاگنا بھی چاہے تو پبلک روک لے.
پبلک نے یہی کیا, اس کو بھاگنے نہیں دیا, مطلب بیٹھ. اب یہ گھننے بن گئے نا کہ جیسے میں نے دعویٰ ایسا کیا تھا کہ مجھے خود شک ہے اس دعوے پہ کہ پتہ نہیں لکھا ہے آپ کے بزرگ نے کہ نہیں لکھا. ایسے گھننے بن گئے تاکہ وہ پکا ہو جائے, اور کہنے لگے بتاؤ جو شخص یہ جملہ لکھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے, گستاخ ہے یا نہیں ہے. اب وہ جو ان کا مناظر تھا اس نے ڈرتے ڈرتے کہا ہاں بالکل گستاخ ہے, اور تمہارے بزرگ نے یہ لکھی ہے کتاب, صفحہ نمبر یہ دیکھو لکھی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ لیکن آپ کے بھی تو فلاں بزرگ نے یہ لکھی ہوئی ہے, لیکن پھر خود تھوڑا سا تردد میں ایکٹنگ کر رہے ہیں نا. اس نے کہا کہ کوئی نہیں لکھی ہوئی. کہا کہ اگر لکھی ہوئی ہو, اب وہ کیا کہتا عوام کے سامنے, بھائی لکھی ہوئی ہے تو وہ بھی غلط ہے, وہ بھی کافر ہے. اچھا یہ جو مناظر تھے نا ہماری طرف سے, ہماری کا مطلب یہ کہ جو مجھے واقعہ سنا رہے تھے یہ تھے پٹھان, کڑک قسم کے بہادر پٹھان تھے یہ, گاؤں دیہاتوں کے ہوتے جو, حالانکہ اتنے بڑے مجمع میں اس طرح دو بندوں کا پہنچ جانا سیدھا سیدھا دھنائی اور پٹائی ہے. ہم تو اس کے واقعے پہ حیران ہوئے بہت. تو کہنے لگے میں بیٹھ گیا. اب میں نے ان کی کتاب نکالی اور میں صفحے تلاش کر رہا ہوں, اور جان کر ایسے بنا ہوا ہوں جیسے وہ حوالہ مجھے مل ہی نہیں رہا, تاکہ اس کو پکا کروں میں. تو میں کہہ رہا ہوں یار وہ لکھا ہوا تو تھا, پتہ نہیں گیا کہاں وہ کہہ رہا ہے نکال. اب کہتے ہیں, میں کہہ رہا ہوں دیکھو اب پتہ نہیں اس کتاب میں ہے یا دوسری کتاب میں ہے, لیکن اگر کوئی ایسا جملہ لکھے وہ کافر ہے یا نہیں ہے. اب اس میں نا کانفیڈنس پیدا ہوتا جا رہا ہے, کہہ رہا ہے لکھے گا تو کافر ہوگا. پھر تلاش کر رہے ہیں یار پتہ نہیں کہاں چلا گیا یار. پھر کہہ رہے ہیں ویسے اب مل تو نہیں رہا, لیکن اگر کوئی لکھے, وہ اس کو یقین ہونے لگا کہ اس کے حوالہ گم گیا ہے. اب وہ کانفیڈنس پہ آگے کہہ رہا ہے جو یہ لکھے وہ بھی کافر, اس کا باپ بھی کافر, اس کا فلانا بھی کافر, اس کا ڈمکانا بھی کافر, گستاخ ہے, واجب القتل ہے, اس کی گردن اڑا دی. اس کو خوب پکا کیا نا اچھی طرح. پھر گنا بن کے صفحے تلاش کر رہے ہیں یار گیا کہاں وہ, اور وہ پکے پہ پکا ہوتا جا رہا ہے. اس کے منہ سے کہلوا رہے کہ وہ بھی کافر, فلانا بھی کافر, ڈمکانا بھی کافر. اتنا پکا کیا, اس کے بعد صفحہ نکال کے دکھایا, بولے یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا. تو مناظرہ ایک فن ہے. اس کے بعد وہ جو بھاگا ہے نا پبلک پیچھے پیچھے, اور وہ آگے آگے. تو اس لیے میں جب کوئی سوال کرتا ہوں نا تو آپ کو جو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوتا ہوں وہ پکا کر رہا ہوتا ہوں اس سوال پہ. کیا کر رہا ہوتا ہوں, جمشید کو جو میں نے بٹھایا ہے نا آخر وقت تک, ایسے ہی نہیں بٹھایا ہو, اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ وہ مثالوں میں آتا رہے گا. بھاگ گیا تو پھر مثال خراب ہو جائیں گی ہماری ساری. تو سوال پیدا ہوتا ہے, سائنس اتنا عظیم ٹاپک. اب اس کی عظمت پہلے آپ کے دلوں میں بٹھا رہا ہوں, اور ہے عظمت ہے اس میں, کوئی جھوٹی کوئی فیک بات نہیں ہے. کتنی ترقی ہے. پنکھا کس نے دیا ہمیں؟ ہمارے باپ دادا تو بیچارے کھجور کے پتے لے کے گھماتے رہتے تھے, اور آج کل کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, ابا ان کے انتقال کرنے والے تھے, ڈاکٹروں نے جاتے ہی ایک چھلا ڈال دیا, فٹ فاٹ دوڑتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ کس کی ترقی ہے بولو نا؟ سائنس. سب کچھ سائنسدان بھائی. ہمیں کہیں دور ملک میں سفر کرنے جانا ہوتا ہے, سائنسدانوں کی برکت ہے, ان کے احسان ہے. اگر امریکہ جانا ہوتا, اگر میں تو 3 سال پہلے گیا, اس کے بعد 2-3 چکر لگے, تو 3 سال ابھی پہلا چکر ہی کمپلیٹ نہیں ہوا ہوتا, ابھی تک ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہوتے, اونٹوں پہ جا رہے ہوتے ہم. لیکن سائنس نے کیا بنا دیے, جہاز, ادھر بیٹھو ٹھک کر کے اترو. اور بزنس کلاس میں ایسا مزہ آتا ہے اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, اترنے کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا, آدمی کہتا ہے ادھر ہی رہ لو. تو اتنا کچھ سائنس نے ہمیں دیا. آج انسانی ترقی اور انسان جو اپنی عروج پہ پہنچا ہوا ہے وہ کس بیس پہ ہے؟ سائنس کی بیس پہ. تو میرے بھائی ہمیں سائنس کی ضرورت سب سے زیادہ, جس کی ضرورت سب سے زیادہ قرآن کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے, مذہب کا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے. تبھی تو یہ دیسی لبرل کہتے ہیں پھر ہمیں مذہب کی ضرورت کیا ہے. یہ آج کل نا میڈیا پہ یہ بہت اچھالا جا رہا ہے, بھائی ہمیں مذہب کی, یہ مولویوں کی ضرورت کیا. پھر ان مولویوں کے پھڈے دیکھو آپس میں. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کی نظر میں مذہب کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہے مذہب کے. امریکہ میں آپ نے کبھی سنا مناظرے ہو رہے ہوں؟ ہے بھائی, مذہبی کنٹری نہیں ہے نا. کوئی 3 طلاق پہ مناظرہ, ٹانگیں چوڑی کرنے پہ, رفع الیدین پہ, چھوٹی چھوٹی باتوں. امریکہ میں, جاپان میں کبھی پھڈے دیکھے آپ نے؟ 20 رکعت تراویح, 8 رکعت تراویح. جیپنیز بولتے ہیں جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی. وہ لگا ہوگا اپنی لیب میں فوکس. اس کا فوکس کیا ہے؟
اس کا فوکس ہے ترقی. اس کا فوکس کیا ہے؟ ترقی. ہمارا فوکس ہے نہ. پہلی بات تو مذہب کی عبادتیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے روک لیتی ہیں. رمضان میں روزہ رکھ کے اسٹڈی نہیں ہو پاتی بہت سے لوگوں کے. غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا روزہ چھوڑ سکتے ہو آپ, قرآن میں اس کی اجازت نہیں ہے. تو آپ فوکس نہیں کر سکتے بہت ساری چیزوں کو. پھر مذہبی لوگوں کے آپس کے جھگڑے, مناظرے, ایک دوسرے کو چیلنج, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا, وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہنا, تو حدیث سے دلیل لے کر آ, نہیں لے کر آیا تو میں اپنے یہ چل رہا ہے آج کل, میں اپنے باپ کی اولاد نہیں ہوں گا, صحیح ہے نا, تو نہیں لے کر. میں نے مناظرے دیکھے ہیں اس طرح نا, یوٹیوب پہ مناظرے پڑے ہوئے, آپ ذرا وہ مناظرے دیکھو تو صحیح. مناظرہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اور ڈھیم ڈھیم لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ بدتمیزی بد تہذیبی چل رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ. پھر مولاناؤں کے فتوے, وہ دائرہ اسلام سے خارج, وہ دائرہ اسلام میں داخل, وہ جنتی, وہ جہنمی. جمعے میں لوگ آتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا ہوگا کالیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں اس دفعہ جمعے کی نماز پڑھ کے جنتیوں کی فہرست میں آؤں گا یا جہنمیوں کی فہرست میں آؤں گا. ڈپریشن پھیلائی جا رہی ہے. یعنی یہ دیسی لبرل لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ سوائے یہ اسٹریس اور ڈپریشن پھیلانے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہے, اور جہنم سے ڈرا ڈرا کے لوگوں کو اور ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں. تو یہ ترقی ورقی نہیں کر سکتے بھائی. خلاصہ کیا نکلا؟ ہمارے دیسی لبرل کہتے ہیں کہ ایک تو ہماری بنیادی ضرورت سائنس ہے, مذہب ہماری بنیادی ضرورت ہے ہی نہیں. نمبر 2, یعنی پہلی بات, ہم مذہب کے بغیر بھی ترقی کر سکتے ہیں. نمبر 2, مذہب کے ہونے سے نہ صرف یہ کہ ہمیں فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے. جتنی لڑائیاں مذہبیوں میں ہوتی ہیں اور اخلاص کی بیس پہ ہوتی ہیں, ہر ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے جنت کی لالچ میں, تو سائیڈ افیکٹ اتنے بھیانک, لڑائیاں, جھگڑے اور اتنے اختلافات, اتنے فرقے. پتھر اٹھاؤ کیا نکلے گا؟ فرقہ نکلے گا. اس لیے بھائی جن ملکوں نے جان چھڑائی ہے نا ان مذہبی لوگوں سے, آج وہ ترقی کی عروج پر ہے. امریکہ نے جان چھڑائی, یورپ نے 500 سال پہلے جان چھڑا لی تھی. ہٹاؤ یار ان سب کھڈے لین لگاؤ. تو ان کے اسکالرز پیدا ہوئے, پھر انہوں نے لکھا اور وغیرہ وغیرہ. آج ساری دنیا کے سامنے کیا خیال ہے؟ ہم لوگ ہیں ایک وہ ہیں. مثال, ایک پاکستانی کو کھڑے کر دو اور ایک جاپنیز کو, اچھا خدا کی دل سے بتاؤ دیکھنے میں اچھا کون لگے گا؟ جاپان والا اچھا لگے گا. پاکستانی یا تو شلوار پھٹی ہوئی ہوگی اس کی ڈپریشن سے, یہ ناڑا یعنی منہ ایسا بنا ہوا ہوگا جیسے مسکین IMF کے قرضے میں ڈوبا ہوا, یا ناڑا لٹک رہا ہوگا. ایسا ہی ہوگا نا. یا کوئی 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں ہوگا تو کنفیوز ہوگا کہ میں لبرل ہوں یا میں مسلم, یعنی میں مذہبی ہوں یا میں کیا ہوں, لبرل ہوں. اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ میں نے عربی بولنی ہے کہ انگلش بولنی ہے. حال دیکھو ہمارا کیا ہے. مذہب ہمارا عربی زبان میں, قومی زبان اردو ہے, مقامی زبان پنجابی ہے, پشتو ہے, سرائکی ہے, اور تعلیمی زبان انگلش. تو بیچارہ 25-30 سال تو اس کو اسی میں لگ جاتے ہیں کہ زبان کون سی سیکھنی ہے. میں نے ایک گاؤں میں ایک میم کسی نے بنائی, وہ سرائکی لڑکا تھا, کہتا ہے میں نے 2-3 سال لگا کے اردو سیکھی کہ یار سوسائٹی میں اردو چل رہی ہے, لیکن جب میں سوسائٹی میں آیا تو پتا چلے تو انگلش چل رہی ہے یہاں پہ. کہہ رہا میں 2 سال انگلش ہی سیکھ لیتا. تو بکھرا ہوا ایک معاشرہ, بکھری ہوئی سوسائٹی, اور عجیب, یعنی کھڑے کر دو نا کسی کو, یورپ کا کوئی بندہ اور ہمارا دیسی انڈین یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی کوئی کھڑا کر دو, صاف پتہ چل جائے گا بھائی مذہبی لوگ, یعنی مذہب بہت بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ مذہبی تو ہے نا یہاں پہ. اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ جواب سنے بغیر گھر چلے جاؤ اور مذہب کے باغی بن جاؤ. مذہب کے کیا بن جاؤ؟ باغی بن جاؤ. تو خلاصہ اس اشکال کا یہ ہے کہ بھائی ہمیں ضرورت سائنس کی ہے, مذہب کی ہمیں بالکل ضرورت نہیں ہے. مذہب کی ضرورت نہیں. تبھی ہمارے جو باہر ملکوں میں دورے ہوتے ہیں نا, اس پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یار اب جیسے میں جاپان گیا نا, بہت لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یار یہ مفتی جاپانیوں کو بتائے گا کہ صحیح زندگی کیا ہوتی ہے. یہ پاکستان جیسے ناکام ترین ملک سے آئے ہوئے لوگ جیپنیز جیسے کامیاب ترین لوگوں کو سمجھائیں گے, وہاں جا کے بیان کر کے ان کو بتائیں گے کہ صحیح کیا غلط کیا ہے. نہیں آئی سمجھ بات. یہ ایسا ہی ہے جیسے ٹماٹر بیچنے والا
टोमेटो कंपनी को समझा रहा है कि टमाटर का बिजनेस कैसे किया जाता है। नहीं आई मिसाल समझ में? रेडी पे टमाटर बेचने वाला जो टोमेटो केचप बनाते हैं ना, उस केचप वाली कंपनी को जाके समझा रहा है कि इतने रेट पे बेचो तो ज्यादा बिको। बोले भाई दफा हो यार यहां से, तू हमें बताएगा। ये बिल और आसान मिसाल ना, कमारा मुझे समझा रहा है कि शादी कैसे की जाती है। अब समझ में आ जाएगी मिसाल। जिसकी एक नहीं हुई वो मुझे आगे बता रहा है कि शादी करने का सही तरीका क्या है। तो वाजिबुल चमाट है या नहीं है? बताओ, वाजिबुल चमाट है या नहीं? जिसके एक भी बच्चा नहीं है हमें समझा रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाती है। वाजिबुल चमाट, देखो इस्तिलाह में तो वाजिबुल कत्ल का लफ्ज बहुत मशहूर हुआ, तो ये बहुत गाढ़ा लफ्ज है, वाजिबुल कत्ल नहीं होता, तो इसलिए मैंने हल्का लफ्ज निकाला, वाजिबुल चमाट, कत्ल से बचाने के लिए लोगों को। तो चमाटे मरवाने के लिए नहीं है, कत्ल से बचाने के लिए। तो मैं ये कभी ये फतवा नहीं देता फला वाजिबुल कत्ल फला, ना 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 भाई, वाजिबुल चमाट बस। बहुत ज्यादा बड़ा जुर्म होगा तो वाजिबुल चमाट। अब चमाट कौन मारेगा मैं ये मुबहम रख रहा हूं। ऐसा ना हो मेरी वजह, मेरा बयान सुन के किसी को चमाट मार दे, पुलिस मुझे पकड़े, मैं कहूंगा मैंने कहा था वाजिबुल चमाट है। ये थोड़ी कहा था इसका चमाट वाजिब है इसके ऊपर, मुतलक चमाट। तो वो किसी का भी हो सकता है, गवर्नमेंट का भी हो सकता है, पुलिस का भी हो सकता है, जज का भी हो सकता है। तो बात यह है कि भाई साइंस इतना अहम टॉपिक, और इसी साइंस की बेस पे आज इंसान चांद पे गया और कहां कहां सफर कर रहा है और क्या कुछ हो रहा है। तो इतना अहम तरीन टॉपिक अगर वो कुरान का टॉपिक ही नहीं है तो माज़ अल्लाह नकले कुफर नबाशत, तो ये तो फिर कुरान की वैल्यू बढ़ थोड़ी रही है, ये क्या हो रही है, माज़ अल्लाह कम हो रही है। इतना अहम टॉपिक कुरान का मौजू नहीं है यार, इतना अहम टॉपिक नहीं है। उसका जवाब यह है कि अहम टॉपिक मेरे और आपके कहने से अहम नहीं बन जाता। ये जो अहम का लफ्ज है ना, अहम का लफ्ज, ये उमूर इजाफिया में से है। अब ये टेक्निकल गाड़ी जबान आ गई, इसको समझाना पड़ेगा। देखो, हम कहते हैं उसने बहुत खाना खाया, हम कहते हैं उस बंदे ने बहुत खाना खाया। मिसाल के तौर पर एक आदमी अगर 3 पराठे सुबह खाए तो मैं कहूंगा उसने बहुत ज्यादा पराठे खाए, कहूंगा कि नहीं कहूंगा। लेकिन आपने उसका कद और पेट जाके जब देखा तो आपको अंदाजा हुआ कि 3 पराठे तो अंदर कलाबाजियां खा रहे होंगे, उसके पेट में पूरी देग आराम से आ सकती है, क्या ख्याल है? और वो नॉर्मली 6 पराठे खाता है डेली। मेरे एक दोस्त ने एक टाइम पे 18 रोटियां खा के दिखाई, एक टाइम पे, अफगानी थे वो इतने लंबे चौड़े, 18 रोटियां एक टाइम पे खाई हैं उस बंदे ने। तो अब उस बंदे के लिहाज से 3 रोटियां ये बहुत है या कम है? बोलो, ये कम है। और एक आदमी बिल्कुल बारीक सा, कमीज उतारे तो एक्सरे करने की जरूरत, ऐसे भी कराची में आपको गुटके वाले नजर आएंगे, वो अगर जाते हैं पसलियों के एक्सरे करवाने के लिए तो डॉक्टर कहते हैं बस कमीज उतार ली, हमें सब कुछ नजर आ गया है। ऐसे है ना कराची में, गुटके खा खा के और भी हरकतें कुछ कर रहे हैं, ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाता। तो वो बिल्कुल 13 से 18 साल की उम्र में अगर ये गैर अखलाकी सरगर्मियाँ ज़्यादा हो जाए ना, तो डॉक्टर तो इस बात को नहीं मानते, लेकिन इससे आपकी ग्रोथ पे और सेहत पे बहुत बुरा फर्क पड़ता है। डॉक्टर नहीं मानते इस बात को, हकीम मानते हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर मानते हैं, लेकिन मुशाहिदा यही है 13 से 18 साल की उम्र में अगर ये इस तरह की हरकतें ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो आपकी ग्रोथ पे असर पड़ता है। तभी 13 से 18 साल की उम्र तक जिम भी नहीं जाने दिया जाता, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करने, वो ग्रोथ की एज होती है। तो उसमें अपने आप को ये गैर अखलाकी हरकतों से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो अब उसमें क्या है, क्या बात कह रहा था मैं? हाँ, अब एक आदमी बिल्कुल बारीक सा, सिंगल पसली, एक्सरे रिपोर्ट उसकी बाहर से नज़र आ रही है, वो अगर 2 रोटियां भी खा लेगा तो क्या कहलाएंगी वो? हैं बहुत। तो पता चला बहुत का लफ्ज़ का कोई एक मैयार नहीं है, ये हर शख्स के लिहाज से, मेरे लिहाज से 2 पराठे बहुत हैं, लेकिन किसी शख्स के लिहाज से ये 2 पराठे कम हैं, किसी और के लिहाज से अलग मैयार होगा, उसका हुस्न का मैयार, पैसों का मैयार। मिसाल के तौर पर डिफेंस में कोई 1000 गज में रहता है और 1 करोड़ रुपए उसकी आमदन है, मेरे और आपके लिहाज से गरीब है या मालदार है? मालदार। लेकिन जरदारी के लिहाज से क्या है? वो दुनिया का भिखारी तरीन आदमी है वो, जो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है। जरदारी उसे अपने जूतों में भी नहीं बैठने देगा, बोले उधर जाके बैठ, गरीबों उधर जाके बैठो। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना, 1 करोड़ रुपए कमाता है, चल उधर जाके बैठ।
تو اسی طرح یاد رکھو ایک چیز میری اور آپ کی نظر میں اہم ہو سکتی ہے, دوسرے کی نظر میں اہم نہیں ہو سکتی. اب میں اس اہمیت کے لفظ کو اچھی طرح سے سمجھاتا ہوں. آپ کی اللہ نہ کرے آنکڑا ہو گیا کسی خاتون کے ساتھ, آپ کے دوستوں کی صحت پہ اس سے کوئی اثر پڑے گا؟ مثال کے طور پر آپ کا ایک بزنس پارٹنر ہے, 50 لاکھ آپ نے لگائے, 50 لاکھ اس نے لگائے, وہ ایمانداری کے ساتھ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, پروفٹ بالکل برابر برابر ڈیوائڈ کرتا ہے, اور اس سبزی والے کی طرح جو مجھے رات کو پیسے دینے آیا کرتا تھا اس کی طرح ڈیلی آپ کے گھر پہ آپ کا پروفٹ دے کے جاتا ہے, اور 20 سال سے کبھی اس نے ٹھگا نہیں ہے, انتہائی ایمانداری اور دیانت کے ساتھ وہ آپ کے ساتھ بزنس کر رہا ہے, اور آپ بلے بلے, اور آپ کو دیکھ دیکھ کے لوگ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ. آپ کی نظر میں یہ بندہ ویل ڈن, بہترین, لیکن اس کا آنکڑا ہو گیا کسی خاتون کے ساتھ. اب اس کی بیوی سے جا کے پوچھو کہ یہ بندہ کیسا آدمی ہے, وہ کہے گی انتہائی درجے کا نالائق آدمی ہے. لیکن کیا اس نالائقی کی بیس پہ آپ اس سے پارٹنرشپ ختم کر دو گے؟ بولو نا, نہیں. کیوں؟ آپ بولو گے میرے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میری نظر میں یہ بندہ بہت اہم ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے میرا یہ بندہ, میرا یہ پارٹنر میرے لیے بہت اہم ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ بیوی نے خلا لے لیا اس سے. اب آپ کی جوان بیٹی ہے اور اس کے لیے رشتہ بہت ہی سوٹیبل ہے, لوگ کہہ رہے ہیں اتنا اچھا ہے اپنی بیٹی اس کو رشتے میں دے دے. آپ کہیں داماد بنانے کے لیے غیر اہم ہے, بالکل بھی اہم نہیں ہے, کیونکہ لڑکیوں سے اس کے کیا ہیں, بولو, تعلق. تو داماد بنانے کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بالکل بھی میں اس کو ویلیو نہیں دیتا. بزنس کے لحاظ سے میں اس کو بے تحاشا ویلیو دیتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ایک ہی چیز ایک پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہوتی ہے, دوسرے پوائنٹ آف ویو سے کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی, 2% کی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. تو میرے بھائی یہ سائنسی ترقی اس دنیا میں لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے بہت اہم ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. لائف کو انجوائے کرنے کے لحاظ سے یہ کیا ہے, بولو, بہت اہم ہے. اس نے انسانوں کو بڑا انجوائے کرایا ہے. لیکن انسان کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا, اگر وہ کام ہی انجوائمنٹ ہے پھر تو ٹھیک ہے. اگر وہ کام انجوائمنٹ نہیں ہے, وہ کام کچھ اور ہے, جس پرپس کے لیے پیدا کیا گیا ہے, اس کے لیے سائنسی ترقی کی 2% کی حیثیت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوئی سائنسی ترقی نہیں کی, ناکام ہوئے یا کامیاب ہوئے, اور ترقی ساری فرعون نے کر لی تھی. ہادہ الانہار تجری من تحتی, اور جو احرام مصر اب تک بنے ہوئے ہیں پیغمبروں نے, ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام نے بنائے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے کسی کافر نے بنائے ہوں. ترقی تو میرے بھائی قارون نے کی تھی. بزنس میں اس زمانے کا سب سے بڑا ارب پتی تاجر کون تھا؟ قارون. اور مسکین ترین انسان موسیٰ علیہ السلام. تو ترقی کے لحاظ سے کامیاب کون تھا؟ مادی ترقی کے لحاظ سے قارون تھا. لیکن آخرت کے لحاظ سے کون کامیاب تھا؟ جو پرپس تھا لائف کا, جس کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے, اس پہ موسیٰ علیہ السلام پورے اتر رہے تھے, قارون پورا نہیں اتر رہا تھا. تو مذہب نے ہمیں بتایا موسیٰ کلیم اللہ غریب اور مسکین ہو کے کامیاب ترین انسانوں میں, قارون ارب پتی اور ترقی کی انتہا کو پہنچ کے بھی ناکام ترین انسانوں میں تھا. آ رہی ہے کھوپڑی شریف میں بات؟ تو مذہب نے ہمیں یہ ثبوتوں کے ساتھ یہ ہمارے سامنے بات واضح کی ہے, تم بنے نہیں ہو, بنائے گئے ہو. جو بنایا گیا ہوتا ہے اس پہ پرپز اس کا چلتا ہے جس نے بنایا ہے. خود اپنے آپ کو بنایا ہوتا, اپنی مرضی کی زندگی گزارتے. ہم نے بنایا ہے, ہم بتائیں گے تمہیں کس کام کے لیے بنایا ہے ہم نے. وہ کام کر کے آؤ گے تو کامیاب ہوگے, اس کام پہ پورے نہیں اترتے, ترقی کرتے کرتے مریخ تو کیا اس سے بھی آگے نکل گئے, ناکام ہو تم. اب یہ بات سائنسدانوں کو سمجھ میں آ نہیں رہی ہے. کیوں نہیں آ رہی؟ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا قرآن میں. اللہ نے کہا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا کی جو تھوڑی سی ظاہری چمک دھمک ہے نا اس سے متاثر ہیں. دنیا کی ظاہری چمک دھمک سے کیا ہے متاثر؟ وہ ظاہری چمک دھمک کیا ہے؟ بلڈنگیں, عمارتیں, اڑتے ہوئے جہاز, فلائی کرتے ہوئے راکٹ, صحیح ہے نا, اور لیب اور بڑی بڑی جو چیزیں بنی ہوئی ہیں. او بھائی یہ سب کا انجام قبرستان ہے, اور وہ زیادہ دور نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ آپ جو دنیا کو ترقی دے سکتے ہو, زمین کی عمر تو لمبی ہے
لیکن زمین میں جو انسان ترقی کر رہے, میں ترقی کے خلاف نہیں ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور مکھنچو بن جاؤ, یہ مطلب ہرگز نہیں ہے, وہ بھی ضروری ہے بھائی. اگر مادی ترقی ہوتی تو آج ہم مسلمانوں کا یہ حشر تھوڑی ہوتا. جو ہمیں کمپیئر کیے جا رہے ہیں جاپانی اور ہم, یہ اس لیے ہم برباد نہیں ہے, مذہب ہے, اس لیے کہ ہم نے تو مادی ترقی کی نہیں ہے نا. ایک آدمی کپڑے ہی میلے پہنے گا تو برا لگے گا نا دیکھنے میں, تو یہ مذہب کی وجہ سے تھوڑی ہے, اور یہ ہے بھی ہمارے حکمرانوں کی نااہلی جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا. یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے. ابھی وہ دیکھو صحافی ہیں, اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں, بیچ بیچ میں مولویوں پہ پتہ نہیں کیوں چھکے چوکے لگاتے رہتے ہیں. ابھی ان کا ایک کلپ آیا ہے کہ آج تک کسی مولوی نے کوئی پنکھا ایجاد کیا. کیا کیا ان مولویوں نے؟ بھائی صاحب, بر صغیر میں انگریز کے آنے سے پہلے جب ہماری خلافتیں تھیں, اس وقت انجینئرز بھی ہمارے ہوا کرتے تھے, سائنٹسٹ بھی ہمارے, ایک ہی چھت میں دین دنیا دونوں تعلیمات چلتی تھی. جب انگریز آیا ہے اس نے سب سے پہلے زبان تبدیل کر دی, تعلیمی زبان انگلش کر دی, تو جتنے پڑھے لکھے مسلمانوں میں لوگ تھے وہ زیرو پہ آ کے کھڑے ہو گئے. ان کی تعلیم کی 2% کی حیثیت بولو نہیں رہی, اور سب کچھ چھین لیا ہم سے. تو علماء نے دینی تعلیم کو فوکس کیا اور دینی علوم کو بچا لیا جو ان کا ہدف تھا. آپ آئے یونیورسٹیوں کی طرف جو لبرل لوگ ہیں, اور سائنسی علوم کا بیڑا غرق کر دیا الحمدللہ انہوں نے. تو یہ پنکھے اور استریاں اور ہوائی جہاز یہ مولویوں کا ہیڈک نہیں ہے, یہ یونیورسٹیوں میں جو آپ جیسے لبرل لوگ ہیں نا, یہ ان لوگوں کی کام ہے سارے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ یہ مولویوں نے تھوڑی, یہ ہمارا تھوڑی قصور ہے کہ ہم نے پنکھے نہیں بنائے اور ہم نے ہوائی جہاز نہیں بنائے. پنکھے مدرسوں میں تھوڑی بنتے ہیں, گاڑیاں مدرسوں میں تھوڑی بنتی ہیں. یہ ٹاپک تو انجینئرز اور سائنٹسٹ کا ہے نا, اور یہ یونیورسٹیوں میں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ آپ یونیورسٹیوں کا مذاق اڑا رہے ہو, تو آپ یہ مولویوں پہ بلی مت ڈالو. آپ بولو یہ کس کا کام ہے؟ پروفیسروں کا کام ہے جو دنیا پڑھ رہے ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے. تو یہ مذہب کا قصور نہیں ہے. تو آج جو ہم جاپانی کے سامنے اتنے قسم پرسی کی حالت میں نظر آ رہے ہیں, تو بھائی وہ تو مولوی بھی نظر آ رہا ہے, سائنسدان بھی نظر آ رہا ہے, وہ تو سارے ایک ہی جیسے نظر آ رہے ہیں. اس کا قصور مولاناؤں کا یا مذہب کا نہیں ہے, وہ قصور کس کا ہے؟ آپ کے تعلیمی نظام کا. میں نے بھی جمعے کے بیان میں کہا تھا نا, میں انٹر کے پیپر سندھ میں دے رہا تھا کراچی میں, اور ایگزامینر خود ہمارے سامنے کتابیں لا کے رکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا 50 روپے دے دو تو یہ کتاب کس کی ہوئی؟ آپ کی ہوئی. ہر سوال کا جواب اس کتاب میں. یہ آپ کے تعلیمی, یہ کوئی مولوی تھوڑی چلا رہا تھا, کوئی مولوی بھی نہیں تھا وہ ایگزامینر کے طور پہ. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, لیکن خدا کا واسطہ آپ یہ مولویوں کو بات پہ جو آپ رگڑ رہے ہوتے ہیں نا تھوڑے دنوں کے بعد, یہ چھوڑ دیں آپ. یہ اچھا کام, کچھ غلطیاں مولویوں کی ہیں وہ میں مانتا ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے آپ کے جب سنو گھما پھرا کے مولاناؤں پہ لا کے ٹھوک دیں گے آپ. پنکھے نہیں ایجاد کیے اور فلانا نہیں ایجاد کیا اور یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا. ابے مولویوں کا کام ہے پنکھے بنانا. ہمیں تو ابھی تک ٹماٹر کے ریٹ پتہ نہیں ہے, حالانکہ میری زندگی گزر گئی ٹماٹر خریدتے ہوئے. جب سے میری شادی ہوئی ہے اس وقت سے ٹماٹر خرید رہا ہوں میں, اور خریدتا جا رہا ہوں. کل گھر والوں نے کہا ٹماٹر بہت مہنگا ہو گیا. میں نے کہا منڈی سے لے کر آ, بندے کو بولا منڈی سے, لیکن ابھی بھی تک مجھے ریٹ معلوم نہیں ہے, کیونکہ ہمارا دماغ دوسرے کاموں میں اتنا پھنسا ہوا ہے. ہم پنکھے کیسے بنائیں گے میرے بھائی بیٹھ کے؟ کہہ رہے مولویوں نے پنکھے نہیں بنائے اور مولویوں نے یہ نہیں بنایا. پتہ نہیں پنکھے کی مثال دی ہے یا ایئر کنڈیشن کی یا کسی مشین کی, کیا ایجاد کیا ان مولویوں نے؟ تو بھائی ایجاد کے لیے تمہاری یونیورسٹیاں ہیں, انہوں نے تھیلے کا کام نہیں کیا. کچھ تھوڑا بہت کیا بھی ہے, لیکن جو صحیح بندہ ہوتا ہے وہ باہر چلا جاتا ہے آپ کے, کیونکہ آپ کی گورنمنٹ جو آپ لوگ حکومتیں بناتے ہو وہ اس کی قدر ہی نہیں کر رہے ہوتے. تو کہتا ہے جاؤ امریکہ جاپان جا کے کماؤ پیسہ, یہاں کیا کرنا ہے. تو خیر, تو یہ جو قرآن کا ٹاپک ہے نا یہ ہلکا نہیں ہے, یہ آپ کو آپ کے مقصد حیات. تبھی نبی نے جن صحابی کو یہ کہا نا کہ کھجور میں نر ماجا کھجوروں کو نہ ملاؤ, کہا نا نبی نے, ان صحابی کے لیے تو ان کی تو سارا کاروبار ہی کھجور کے درختوں پہ تھا. ان کے جب کھجور کی پیداوار میں نقصان ہوا, انہوں نے جب نبی سے عرض کیا کہ نقصان ہو گیا, تو نبی نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, دنیا کے معاملات تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو اس کے بعد ان صحابی کے دل میں نبی کی حیثیت کم نہیں ہوئی. انہوں نے یہ نبی کو نہیں کہا جب آپ ہماری دنیا کے معاملات جانتے ہی نہیں ہیں, اس میں آپ ہمیں گائیڈ ہی نہیں کر سکتے, تو بھائی آپ کا ہماری ترقی سے کیا تعلق آپ کا؟ بھائی ہمیں پھر ہماری تو کھجور کی پیداوار جو ہے, ہمیں تو کھجور چاہیے بھائی, ہم تو پورے سال اسی کھجور پہ گزارا کرتے ہیں, اسی سے ہمارے بچے بھی پلتے ہیں. بچوں کے اس زمانے کے جو بھی اسکول اور جو ہے نا پڑھائی کا نظام ہوگا وہ سارا ہمارا تو اسی سے خرچہ پورا ہوتا ہے. جب آپ اس میں ہمیں گائیڈ نہیں کر سکتے جو اتنی امپورٹنٹ چیز ہے, تو پھر ہم آپ سے گائیڈنس کیوں لیں؟
نا نا نا, وہ صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک زندگی ہے, اس کے بعد قبرستان بھی ہے, اس کے بعد کیا ہے. اور اللہ آخرت میں یہ نہیں پوچھے گا کتنی کھجوریں پیدا کی, کتنا پیسہ کمایا. اللہ یہ پوچھے گا جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اس کو فوکس کیا یا نہیں کیا. اور وہ مقصد تھا مجھے یاد رکھنا, میری عبادت کرنا, میرے احکامات کو فالو کرنا, میرے حلال کو حلال سمجھنا, میرے حرام کو حرام سمجھنا, جس چیز کا میں نے حکم دیا اس کو کر گزرنا, جس چیز سے میں نے روکا اس سے رک جانا. تو میرے بھائی یہ ٹاپک سائنسدانوں کے لیے غیر اہم ہے, اللہ کے لیے سب سے اہم یہ ٹاپک ہی ہے. اس لیے اللہ اپنے نمائندوں کو یہی علوم دے کے بھیجتا ہے. آئی کھوپڑی شریف میں بات, جمشید تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ دیسی, یہ گھڑی بھی نہیں لگی بھی, مجھے پتہ ہی نہیں کہ کتنا ٹائم بیان میں رہ گیا. وقت تو بتا دیں بھائی. 8:47. بس تھوڑا سا 2-4 منٹ میں بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. اس لیے یہ جو ہمارے تبلیغی جماعتیں گھوم پھر رہی ہوتی ہیں نا گشت کرتی ہوئی, دنیا میں لوگوں کو سب سے فضول یہی لوگ لگ رہے ہوتے ہیں. دنیا میں سب سے فضول لوگوں کو کون لوگ لگتے ہیں؟ تبلیغ والے. ایک صاحب بہت پڑھے لکھے, پوری دنیا میں ان کی ٹریولنگ, امریکہ بھی گئے, جاپان بھی گئے, فرانس بھی گئے, اور بہت ایجوکیٹڈ, بڑے ذہین. ایک دن مجھے کہتے ہیں, میری عمر اس وقت ہوگی 20-22 سال, میں نیا نیا مدرسے میں داخل, 18 سال عمر تھی میری, میں 17-18 سال کی عمر میں مدرسے میں آ گیا تھا. تو 1-2 سال ہوئے تھے مدرسے میں, میرے پاس آئے, بیٹھ کے موقع تلاش کرتے تھے کوئی مولاناؤں پہ طنز کرنے کا. تو مجھے کہنے لگے یار یہ جو مولانا لوگ ہیں انہوں نے اب تک کوئی ایجاد کیوں نہیں کیا, اور تمہارے مدرسے میں کوئی لیب ہے؟ دوسرا سوال انہوں نے کیا کہ تبلیغی جماعت کہتی ہے 3 دن کے لیے نکلو, تو ان کی نہ کوئی لیب ہے نہ کوئی, اب تک اتنا عرصہ ہو گیا تبلیغی جماعت کو, کوئی بھی چیز اب تک انہوں نے ایجاد نہیں کی ہے. کوئی بم بنا لیتے نا, کوئی انجیکشن ایجاد کر لیتے, پیناڈول کی گولی تک نہیں بنا سکے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو کیا ہے یہ؟ تو اس لیے یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, جو خدا کو نہیں مانتے یا خدائی تعلیمات کی ان کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے, ان کو دنیا میں سب سے فضول جماعت کون سی لگتی ہے؟ بولو, تبلیغ کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ نوح نازل کر دی, اور نوح علیہ السلام کی پورا 950 سال کا نقشہ اللہ نے سورہ نوح میں بیان کر دیا کہ ان کی قوم کو بالکل وہی اعتراض تھا تبلیغ والوں پہ, ان کی قوم کو ان پہ بالکل وہی اعتراض تھا جو آج لوگوں کو کس پہ اعتراض ہوتا ہے؟ تبلیغ والوں پہ ہوتا ہے. وہ کہتے تھے بھائی یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یار, نہ یہ ہمیں سائنس کی کوئی باتیں سکھا رہے ہیں, نہ یہ ہمیں زراعت سے متعلق کوئی گائیڈنس, نہ بارش کی پیش گوئی کر سکتے ہیں, کوئی محکمہ موسمیات کھول لیا ہو انہوں نے, ہمارے کسی کام کے نہیں. یہ صرف ایک بات کرتے ہیں, یا قوم اعبدوا اللہ, اے میری قوم کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. واستغفروہ, اس سے توبہ استغفار کرو جو تم سے گناہ ہو گئے ہیں, استغفار کرو. تو یہ دعوت دے دیں. اور یہ بھی سمجھاتے تھے اگر میری بات نہیں مانو گے اللہ کا تم پہ عذاب آئے گا. کب آئے گا یہ بھی نہیں پتا ان کو, کوئی ڈیٹ بتا دیں. کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کب آئے گا, لیکن آئے گا, مجھے اللہ نے بتایا ہے. اتنا 950 سال اس قوم نے نوح علیہ السلام کو تنگ کیا ہے. اس قوم کی نظر میں سب سے غیر اہم شخص کون تھا؟ نوح علیہ السلام تھے, کیونکہ سائنسی علوم نہیں تھے ان کے پاس. ہوں گے تھوڑے بہت جو اللہ نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ہر شخص کو دیے ہوتے ہیں, یا کچھ ان کو زیادہ دے دیے ہوں گے معجزاتی طور پر, لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں تھا. لہذا وہ تاجروں کی بھی قدر کرتے تھے, وہ اپنے زمانے کے حکیموں طبیبوں کی بھی قدر کرتے تھے, وہ اپنے زمانے کے انجینئرز جو بھی تھے ان کی بھی قدر کرتے تھے, سول انجینئرز کی بھی قدر کرتے ہوں گے, جو پہاڑوں کو تراش کے مکان بناتے ہوں گے, سب کی قدر تھی. ان کی نظر میں سب سے زیادہ بے وقعت شخص اگر کوئی تھا معاذ اللہ تو کون تھے؟ نوح علیہ السلام. اور کمال کی بات یہ کہ نوح علیہ السلام بھی ان کی نظر میں سب سے غیر اہم, اور نوح علیہ السلام کو فالو کرنے والے بھی سب سے غیر اہم. وہ کہتے تھے انؤمن لک واتبعک الارذلون, اے نوح ہم آپ پر ایمان لائیں. سب سے پست, ارذلون کا اصل مطلب ہے ذلیل, سب سے ذلیل ترین پست ترین لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں, تو ہم آپ پہ کیوں ایمان لے کر آئیں؟ یہی تکبر, اسی گھمنڈ نے اس قوم کو تباہ کر دیا. اور یہ بھی تانے دیتے تھے کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, آپ ہمارے لیے کوئی قابل عزت نہیں ہے, ہماری نظر میں آپ کی کوئی, کیونکہ ہمارے کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے آپ کی وجہ سے.
آپ کے ہونے سے نہ ہونے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں روٹی پھر بھی مل رہی ہے, ہمارے گھر پھر بھی بنے ہوئے ہیں, ہماری سڑکیں پھر بھی ہیں, ہماری تجارتیں پھر بھی ہیں, آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, زمین سے پیداوار اگ رہی ہے. تو ہماری نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کے ہونے نہ ہونے سے ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف اتنا نہیں ہے بلکہ آپ کے ہونے سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. وہ نقصان ہی ہو رہا ہے, آپ ہمارے کاموں میں دخل اندازی کر رہے ہیں. لہذا پھر انہوں نے کیا کیا, نوح علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے کہ جیسے ہی نوح علیہ السلام نظر آتے تو کیا کرتے, اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوک لیتے. یستغشوا ثیابہم, کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیا کرتے تھے. وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, قرآن کہتا ہے تکبر کرنے لگے. اور قرآن کے الفاظ دیکھو کہ 27 پارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ کیا الفاظ ہیں, کذبوا عبدنا. اس سے پہلے والی آیت بتائیں, وقالوا مجنون وازدجر, اس سے پہلے والی آیت بتائیں. یعنی اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرے بندے کا انکار کیا, میرے بندے کا, اور کہنے لگے یہ دیوانہ ہے. وازدجر, اور میرے بندے کو ڈانٹا گیا. نہیں آئی سمجھ بات. قوم کی نظر میں نوح علیہ السلام کی ویلیو نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں اتنی ویلیو. اللہ کہہ رہے ہیں کس کو ڈانٹا انہوں نے, مارنا دور کی بات, میرے بندے کو ڈانٹا انہوں نے, سختی سے بات کی ہے میرے بندے سے. میرا بندہ, میرا بندہ, بار بار قرآن کہہ رہا ہے. فکذبوا عبدنا, میرے بندے کو جھٹلایا ہے. اور وقالوا مجنون, اور کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہو گیا. وازدجر, میرے بندے کو ڈانٹا گیا ہے. تو یہ تو اللہ کی غیرت جوش میں آ رہی ہے, لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے. کتنے سال, 950 سال. اسی چیز سے ملحدوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آتا. بھائی اللہ کا حلم, اللہ کی برداشت میری اور آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ ہے. وہ مہلت دیتا ہے, جاؤ نافرمانی کرنی ہے نافرمانی کرو, فرما برداری کرنی ہے فرما بردار بن کے رہو. لیکن اللہ کی نظر میں نوح علیہ السلام کی ویلیو کیا ہے, عبدنا, میرا بندہ. ہم کسی شخص کو بھیجیں اپنا بندہ بنا کے, بھائی یہ میرا بندہ آ رہا ہے, ذرا اس سے تمیز سے پیش آنا, اور آپ نے رکھ کے اس کو تھپڑ لگا دیا, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ بولے گے یار تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں. یا تو آپ کمزور ہو یا غیرت ختم ہو, پھر ایک الگ بات ہے. طاقتور بھی ہو, غیرت مند بھی ہو, پھر اپنے بندے کو کوئی اس طرح لاوارث نہیں چھوڑتا. تو میرے بھائی قرآن کا ٹاپک ہلکا ٹاپک نہیں ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں سائنس سے, یہ ان سب چیزوں کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے. نبی کے نبی ہونے کے سینکڑوں ایویڈنس ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کے سینکڑوں ایویڈنس ہیں. تو جب آپ کے سچے نبی ہونے کے سینکڑوں ایویڈنس ہیں تو آپ کی ہر بات پہ ہمیں ایویڈنس پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو یوٹیوب پہ آ رہے ہیں نا, یوٹیوبڑے آج کل, اچھا انگریزوں میں جو سائنٹسٹ ہیں نا وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے, وہ کبھی ایسی بات نہیں کریں گے. یہ ہمارے یہاں تھوڑے سے سائنس وائنس پڑھ گئے نا, ایک دم مولاناؤں پہ طنز اور مولاناؤں پہ, اور یہ جو فرقے ورقے مولاناؤں کے ٹھش پش چل رہا ہے, یہ اسلام کا قصور تھوڑی ہے بھائی. کوئی حق کو نہیں مان رہا تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی منوایا جا سکتا ہے اس کو. یہ جو اتنے فرقے بنے ہیں اسلام میں, یہ اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر دیا ہے صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. دیکھو ایک انڈیا کا ایک بڑا اچھا وہ ہے یوٹیوبر دھرو راٹھی, نام لینا مناسب نہیں ہوتا بیانات میں کسی کا, لیکن مشہور آدمی ہے, کوئی حرج بھی نہیں ہے میرا خیال ہے. اس نے ایک اچھی ویڈیو بنائی, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. عام طور پہ جو تھوڑا سا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے نا, تو سب سے پہلے تو وہ اسلام کو تختہ مشق بناتا ہے. لیکن اس نے ایک اچھی بات کہی. اس نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے, قرآن کی ایک آیت ہے جس میں آتا ہے کہ اقتلوا المشرکین حیث ثقفتموہم, مشرک کو جہاں پاؤ قتل کر دو, ٹھیک ہے نا. تو اس سے کہا کہ یہ جو دہشت گرد لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اس آیت کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی اس آیت کو بنیاد بنا کے کسی ہندو کو, مشرک کو جہاں پاؤ قتل کرنا شروع کر دے, اور کوئی دیسی لبرل یہ ویڈیو بنانا شروع کر دے کہ دیکھو مذہب جو ہے منافرت پھیلا رہا ہے اور قتل و غارت کا میدان مذہب غلط کر رہا ہے, تو مذہب ہونا ہی نہیں چاہیے. تو یہ غلط ہے میرے بھائی, وہ مذہب کا غلط استعمال کر رہا ہے. وہ اس آیت سے پہلے جا کے دیکھے گا سورہ توبہ میں تو پتہ چلے گا یہ ان مشرکین کے بارے میں بات ہو رہی ہے جن سے مسلمانوں کی لڑائی تھی, اور 4 مہینے کا ایگریمنٹ ہوا تھا ان سے کہ بھائی 4 مہینے تک ہماری آپ سے جنگ بندی ہے, 4 مہینے کے بعد ہم جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے. تو یہ خاص موقع پہ خاص مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہے.
علل اطلاق مشرکین کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اگر ہوئی ہوتی تو مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومتیں کی ہیں, مگر ہندوؤں کو بھی رکھا ہے, عیسائیوں کو بھی رکھا ہے, یہودیوں کو بھی رکھا ہے. کسی کو اس بیس پہ کبھی قتل نہیں کیا گیا کہ یہ ہندو ہے. تو اب بتاؤ, اگر کوئی قرآن کی آیت کا غلط استعمال کر کے لڑائیاں پھیلا رہا ہے, نفرتیں پھیلا رہا ہے, تو آپ مذہب کو برا کہہ سکتے ہو؟ اگر کہو گے تو پھر تو میڈیکل سائنس کا بھی غلط استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہر علم کا ایک صحیح استعمال ہے, ہر علم. وکیل وکالت کا غلط استعمال سب سے زیادہ تو وکیل کرتے ہیں, وکالت کا غلط استعمال. وکیل کو پتا ہوتا ہے پھنسانا کیسے ہے, بچانا کیسے ہے. 1 نمبر وکیل ہوگا, مظلوم کی مدد کرے گا. 2 نمبر وکیل ہوگا, اسی قانون کا غلط استعمال کر کے ظالم کو مروا دے گا, مظلوم کو مروا دے گا وہ. تو آپ یہ کہو گے کہ وکیل ہونے ہی نہیں چاہیے, عدالتی قانون ہونا ہی نہیں چاہیے. جج اگر 2 نمبر ہے, اسی عدالت میں غلط فیصلہ کر کے بے گناہ کو, قانون کا غلط استعمال کر کے بے گناہ کو لٹکا دے گا وہ. لیکن اگر وہ ایماندار ہے تو کوئی قانون کسی بے گناہ کو لٹکانے کی ترغیب نہیں دیتا. تو اسی طرح میرے بھائی, مذہب کا غلط استعمال اور صحیح استعمال, تو مذہب میں جنہوں نے مذہب کو صحیح معنوں میں پڑھا ہے ان کو فالو کیا جائے گا, ہر آڑے ترچے کو فالو نہیں کیا جائے گا مذہب میں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. میرے پورے بیان کا حاصل اور خلاصہ یہی ہے, سائنسی علوم میں ترقی حاصل کرنا بھی ہمارے مذہب کا حکم ہے, ایک آرڈر ہے اس کا, لیکن یہ مقصود کائنات نہیں ہے, مقصد حیات نہیں ہے. تو اس کو جو موضوعات قرآن مجید کے ہیں وہ میری اور آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے, صرف اہم نہیں ہے, بہت زیادہ اہم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے گھر والے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کی شخصیت غیر سنجیدہ ہے, ہر بات مذاق میں لیتے ہیں اور ان کی سوئی ایک جگہ اٹک جاتی ہے بس. آپ کے گھر والے میرے بیانات نہیں سنتے, میرے شارٹ کلپس دیکھتے ہیں. شارٹ کلپس والے یہ کر رہے ہوتے ہیں انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, بیان سے تھوڑے تھوڑے چٹکلے نکال کے دبا کے چلاتے ہیں وہ. تو اپنے گھر والوں کو بولو کہ جمعہ اور اتوار کے 1.5-2 گھنٹے کے بیانات پورے سنا کریں, ٹھیک ہے؟ پھر بھی اگر وہ کہیں کہ یہ غیر سنجیدہ ہیں تو پھر گورنمنٹ میں کسی پر کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول, جب صاحبین کی وجہ سے بہت سے فتوے مسترد کر دیے جاتے ہیں تو امام ثلاثہ کی رائے پر عمل کرتے ہوئے تو امام ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ سکتے ہیں, ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, یعنی بھائی کا سوال یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کا قول لے لیتے ہیں, یعنی ان کے شاگردوں کا. تو پھر بعض دفعہ ایسا ہی کر لیا کریں کہ امام حنیفہ اور ان کے صاحبین کا قول لے کے باقی تینوں اماموں کا قول لے لیں. وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ چاروں فقہ کے نا اپنے کچھ اصول ہیں, ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر مسائل نکالے گئے ہیں. تو اگر امام حنیفہ کا قول چھوڑ کے صاحبین کا قول لیتے ہیں تو اصول نہیں ٹوٹ رہے ہوتے, اصول وہی رہتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو جب یہ چاروں اسلام کو فالو کرتے ہیں تو ان کے اصول الگ الگ کیوں ہیں؟ تو وہ اصول بھی اسلام کے اندر ہی ہیں, اسلام سے باہر نہیں ہیں. ایک اصول کی میں مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا, یار بھائی پھر میں بھول نہ جاؤں, وہاں نماز کی جگہ جو ہے نا تھڑے پہ, تاکہ نمازی پھر وہاں صفیں بن جائیں, یہ اس کا ذرا خیال کریں. تو مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا اصول, یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ حدیث متواتر یا قرآن کے مقابلے میں خبر واحد حجت نہیں ہے. یعنی قرآن میں ایک حکم آ گیا نا اور صحیح حدیث ہے, لیکن وہ حدیث ہے خبر واحد, یعنی اس کو نقل کرنے والے بہت سارے لوگ نہیں ہیں. تو پھر امام حنیفہ قرآن کو سپیریئر رکھتے ہیں, حدیث میں یا تو تعویل کرتے ہیں یا رد کر دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں ان کی نظر میں کوئی فرق ہے. بھائی اللہ کے رسول کی بات بھی ایسے ہی ویلیو رکھتی ہے جیسے اللہ کی بات, لیکن ثبوت میں فرق ہے. اللہ کا کلام جو ہم تک پہنچا ہے وہ قطعی ہے, یقینی ہے, اس میں غلطی کا دور دور تک شائبہ نہیں ہے. جبکہ حدیث میں جب کوئی راوی بیان کرتا ہے حدثنی فلان قال فلان, تو فلاں سے بیان کرنے میں خطا ہو سکتی ہے. اب اس ہو سکنے کی بیس پہ حدیث کو رد نہیں کیا جائے گا. منکرین حدیث نے تو حدیث ہی رد کر دی نا. بھائی ایک آدمی اگر بیان کر رہا ہے تو غلطی بھی تو ہو سکتی ہے. بھائی ہو سکنے کی بیس پہ اگر ہم یہ مان لیں تو پھر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا. آپ جہاز میں بیٹھو گے, ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائے. ٹرین میں جاؤ گے, ہو سکتا ہے وہ ٹریک سے اتر جائے. جج کے سامنے 10 لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ بندہ جمشید کو تو میں نے ابھی رخصت کر دیا, وسیم قاتل ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط, ہو سکتے ہیں کہ تو دنیا بہت بڑی ہے. تو اس لیے
حدیث حجت ہے، چاہے خبر واحد ہو چاہے خبر متواتر ہو، لیکن اس ہو سکنے کے امکان کو اس وقت ویلیو دی جاتی ہے جب یہ اپنے سے زیادہ یقینی کے خلاف ہو. 100 آدمی ایک خبر آپ کو دے رہے ہوں اور ایک اس کے خلاف دے رہا ہو تو وہ ایک اگرچہ سچا ہو لیکن اب اس سے غلطی کا امکان بڑھ گیا ہے. تو امام ابو حنیفہ حدیث کو حجت مانتے ہیں، دلیل مانتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے یا حدیث متواتر کے مقابلے میں ہو تو صحیح ہونے کے باوجود بھی اس کو حجت نہیں مانتے، اس میں یا تو تعویل کریں گے یا اس کو رد کریں گے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ خبر واحد کو بھی وہی ویلیو دی جاتی ہے جو خبریں، یعنی جو قرآن کی آیت کو ویلیو دی جاتی ہے، اور اس اصول کی بیس پہ آگے احکام میں بھی فرق آتا ہے. ایک حکم بھی میں بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر قرآن مجید میں زانی کی سزا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. جو کنوارا مرد کے بارے میں، یہ مرد یا عورت زنا کرے 100 کوڑے مارو، یہ قرآن میں سزا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام. کنوارا مرد یا کنواری عورت اگر زنا کرے تو 100 کوڑے مارو اور 1 سال کے لیے اس کو ملک سے باہر نکال دو. اب امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ 1 سال کے لیے ملک سے باہر بھی نکالا جائے گا، جلا وطن بھی کیا جائے گا. امام حنیفہ کہتے ہیں نہیں، قرآن میں جو زانی کی سزا بیان کی ہے وہ A to Z کمپلیٹ سزا ہے، 100 کوڑے. لہذا یہ جو 1 سال کی جلا وطنی ہے اس حدیث کو تو رد نہیں کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، یہ قاضی کو مشورے کے طور پر ہے، کیونکہ زانی اور زانیہ میں عشق ہو جاتا ہے نا اکثر، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ یہ دوبارہ زنا کر لیں گے تو اس کو یہاں سے کیا کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر زانیہ عورت کو آپ نے جلا وطن کیا تو وہاں تو کمانے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے، تو عین ممکن ہے وہ زنا ہی کو پیشہ نہ بنا لے. تو کہتے ہیں یہ جو خبر واحد ہے یہ قرآن سے جو مضمون ثابت ہو رہا ہے اس کے خلاف ہے. خلاف کا مطلب بالکل یہ خلاف نہیں ہے. تو انہوں نے حدیث میں تعویل کی. بلا وجہ حدیث میں تعویل کرنا یہ منکرین حدیث کا کام ہے، یاد رکھو. بلا وجہ تعویل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن ایک مضبوط دلیل کے خلاف آ رہی ہے تو اس میں امام ابو حنیفہ تعویل کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سزا بھی دی جائے گی اور 1 سال کے لیے جلا وطن بھی کیا جائے گا. ایک اور مثال لے لیں اس کی. قرآن مجید میں آتا ہے چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے نا قرآن مجید میں. چور کا ہاتھ، چور کرنے والا مرد ہو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا ہاتھ کاٹ ڈالو، یہ قرآن میں حکم ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر چور نے چوری کی، کسی کی گھڑی چرا لی اور بیچ کے پیسے کھا گیا اور اب اس کا ہاتھ کٹے گا تو وہ گھڑی یا اس کے پیسے واپس کرنا اس کے ذمے نہیں ہے، بس وہ گئے، ٹھیک ہے نا. ہاں وہ گھڑی ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے، مل جاتی ہے تو اٹھا کے دے دی جائے گی، لیکن وہ گھڑی کھا گیا نا بیچ بوچھ کے، تو اب اس کے ذمے اس کی قیمت نہیں ہے. حالانکہ نارمل حالات میں آپ کسی کی کوئی بھی چیز جب غصب کرتے ہیں یا تو وہ چیز واپس کرو، اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو اس کی قیمت واپس کرو. جیسے میں کہتا ہوں ڈاروین کو چاہیے، یہ کہہ رہا ہے کہ بندر تھے، ہماری دم تھی، اب غائب ہو گئی، بھائی دم کہاں گئی ہے؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے دو. یہ میں کہتا ہوں نا، اب لوگ کہتے ہیں پھر چٹکلے سناتے ہیں، بھائی ایک علمی بات کے بیچ میں تھوڑی سی بات کی ہے نا خالی. بھائی ڈاروین کہتا ہے کہ ہم بندر تھے، تو بتاؤ بندروں کی دم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم انسان بن گئے، دم کہاں گئی؟ یا تو دم دو یا دم کے پیسے چاہیے ہمیں. تو ہمارا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ یہ کوئی سائنسی تھیوری بیان نہیں کر رہا ہے، اس کو مذاق ہی سمجھو. وہ ملحد لوگ نا کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سائنس بیان کر اس کو، یہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ایوالو ہو کے دم بھی آہستہ آہستہ کیا ہوئی ہے، آہستہ آہستہ دم بھی غائب ہوئی ہے. لیکن یہ جتنے جواب دیتے ہیں نا اور پھنستے چلے جاتے ہیں. بھائی جب تم یہ مانتے ہو کہ دم آہستہ آہستہ مارکیٹ سے شارٹ ہوئی ہے، ایک دم سے نہیں کروڑوں سالوں میں ہوئی ہے، تو ایک نسل ایسی آئی ہوگی، بندر کی دم فار ایگزامپل فرض کر لو 3 فٹ ہوتی ہے یا 2 فٹ ہوتی ہے، تو ایک نسل ایسی آئی ہوگی کروڑوں سال میں کہ 1 فٹ رہ گئی ہوگی دم. کیا خیال ہے وہ والی نسل کدھر گئی؟ پھر اس کے بعد ایک نسل ایسی آئی ہوگی کہ ½ فٹ دم رہ گئی ہوگی. کیا خیال ہے وہ نسل کہاں ہے؟ پھر ایک نسل ایسی آئی ہوگی کروڑوں سال میں کہ 1 انچ دم رہ گئی ہوگی. وہ نسل کہاں ہے؟ کمال کی بات ہے بندر بھی ہے اور انسان بھی ہے، یا تو پوری مکمل دم یا بالکل دم مارکیٹ سے شارٹ. تو یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے، یہ تم نے شارٹ کی ہے.
لہذا دم دو یا دم کے پیسے دو. اس لیے بات ہمارا دعویٰ بالکل کیا ہے, اب سمجھ میں آئے گی تمہارے. دم انہوں نے غائب کی ہے, ٹھیک ہے. اچھا تو میں کیا مثال دے رہا تھا یار ابھی تو. ہاں اب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھائی چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا, یہ تو چوری کی سزا ہے, اور جس کی چوری کی ہے وہ گھڑی اگر بیچ کے کھا گیا ہے تو گھڑی کے پیسے بھی دیے جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے بھائی جو بھی کسی چیز کی چیز غصب کرتا ہے ضمان واجب ہوتا ہے. تو امام حنیفہ کا اصول وہی ہے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا. اللہ کہتے ہیں چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹو, جزاء یہ بدلہ ہے بما کسبا, جو کچھ انہوں نے کیا. تو جو کچھ کیا اس کا ٹوٹل بدلہ قرآن کیا بیان کر رہا ہے؟ ہاتھ کٹنا. تو اس کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ڈالی جائے گی ان کے اوپر, اس کے علاوہ کوئی پینلٹی نہیں ڈالی جائے گی. اچھا اس میں ایک مزے کی بات بھی ہے, ایک علمی نقطہ بھی ہے. کہنے کو تو اس میں آپ چور کو فیور دے رہے ہیں, ہاتھ تو کٹ گیا لیکن اس بیچارے کا تو نقصان ہو گیا نا, جس نے کیس کر کے اس پہ چوری کا کیس کیا, اس کی تو گھڑی گئی نا, اس بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو گیا. لیکن اس میں ایک فائدہ بھی ہے, حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ حدود کو جس حد تک ممکن ہو ساقط کیا جائے. یعنی اسلام حد جاری کرنے کو, یعنی جب ثبوت ہو تو پھر تو حکم دیا جائے گا, لیکن حتی الامکان اسلام کوشش کرتا ہے کہ حد جاری نہ ہو. اس میں شک کا فائدہ مجرم کو دیا جاتا ہے. اب جب ایک شخص کو پتا ہوگا کہ اس نے میری چوری کی ہے, میں اگر گواہوں سے اس کا چور ہونا ثابت کروں گا تو ہاتھ کٹے گا, گھڑی نہیں ملے گی, تو وہ کوشش کرے گا کہ اس کا ہاتھ نہ کٹے, کیونکہ اس کو اس کے ہاتھ سے لینا دینا نہیں ہے, اس کو کیا ہے گھڑی سے لینا دینا ہے. تو اچھا ہے ہاتھ نہ کٹے, کیا خیال ہے؟ اور ویسے بھی ہمارے ملک میں اگر ہاتھ کٹنا شروع ہو جائیں تو سارے ٹنڈے اور لنجے ہو جائیں گے, 2-4 لوگ بچیں گے, سب کیا ہو جائیں گے. اب اس کو کہتے ہیں لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, تو بات غلط کی ہے صحیح کی ہے میں نے تو. اور ہمارے حکمران تو یہ سزا نافذ نہیں کر سکتے, لیکن ہم سب کا پیسہ جائے گا, سب کے ٹنڈے لنجے ہوں گے, ہمارا پیسہ گیا. فقہ شافعی کے مطابق تو ملے گا ہمیں, فقہ حنفی کے مطابق نہیں ملے گا کچھ بھی. اچھا ہے ہاتھ نہیں کٹ رہے, قیامت میں تو لیں گے بس کم. اچھا وہ قیامت کی بات نہیں کہ امام صاحب نے دنیا کی بات کی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام شافعی کے اصول کچھ اور ہیں, فقہ حنفی کے اصول کچھ اور ہیں, فقہ مالکیہ کے اصول, بنیادی اصول تو سب کے یہی ہیں, قرآن حدیث اجماع قیاس, لیکن آگے وہ جو اصولوں پہ اصول متفرع ہوتے ہیں ان میں فرق ہے. تو اس لیے ایک فقہ کو پراپر وے میں فالو کیا جائے گا. اسی فقہ کے اندر اگر کسی امام کا اختلاف ہے تو اس میں مشائخ پھر ترجیح دیتے ہیں. چا میرے بوئی مفتی صاحب جواب بھی آہستہ دوں, تو جواب جب آہستہ دوں گا تو الٹا کر کے لوگ اس کو سوال بنا لیں گے, تو وہ تو پتہ چل جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ جو شخص پہلے سے ارادہ ہو میں پکی ڈھکی دوسری شادی کروں گا, پکا ارادہ ہو, تو لڑکی والوں کو بتا دے میں کروں گا. ان کو دھوکے میں نہ رکھے, اندھیرے میں نہ رکھے. انہوں نے دینا ہوگا دے دیں گے, نہیں دینا ہوگا نہیں دیں گے. لالچ مت کرو. میرے سامنے ایسے لوگ آئے ہیں, ان کا پہلے سے ارادہ تھا, تو میں نے کہا تم نے کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا ہوا ہے, تمہارا سے پہلے سے دوسری شادی کا ارادہ ہے, تو ان کو بتا دو. کہہ رہے میں بتاؤں گا تو وہ دیں گے ہی نہیں. میں نے کہا نہ دیں بھائی. وہ اگر کسی کمارے کو دینا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے داماد دوسری کرے, تو آپ کیوں ان کو دھوکے میں رکھیں؟ یا تو کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہوا ہو نا, وہ ایک الگ بات ہے. کسی کا ارادہ ہی بعد میں ہو, آپ کا تو پہلے سے ارادہ ہے. کہہ رہے نہیں. میں نے کہا بھائی صاحب آپ کسی طلاق یافتہ سے کر لو, بیوہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں میں نہیں کروں, کر شروع ہو گئے نا. پھر وہ پھر کی انہوں نے اسی کماری سے کی, پھر تھوڑے دن بعد کہ میں دوسری کروں گا, 2 فسادات. میں نے کہا یار آپ کو بات یہ کہ یہ چاہتے ہیں 10 انگلیاں گھی میں ہوں ان کی. یہ غیر اخلاقی حرکت ہے, غیر شائستہ حرکت ہے. آپ کا جب پہلے سے ارادہ ہے آپ بتا دو, ویژنری بن کے یہ کام کرو, 2 نمبر بن کے ٹھرکی بن کے یہ کام مت کرو. 2-3 شادیاں اسی وجہ سے بدنام ہوتی ہیں کہ یہ کام شریف لوگ کر نہیں رہے ہیں, سنجیدہ لوگ کر نہیں رہے ہیں, یہ ٹھرکی لوگ کر رہے ہیں. یہ سارے کام دھوکے دے کے جھوٹ بول کے یہ کام ہو رہے ہیں. تو کمپرومائز کرو. میں نے کہا یار طلاق یافتہ سے کر لو. کہہ رہے نہیں وہ بھائی طلاق یافتہ میں بھی تمہیں ایک سے ایک مل جائے گی, تمہیں پسند بھی آ جائے گی, بہت اچھی لڑکیاں طلاق والی بھی بیٹھی ہوئی ہیں, کم عمر بھی مل جائیں گی. نہیں جی میں نے کنواری صحیح کرنی ہے. تو سارے مزے تم نے کمبختوں دنیا میں اڑانے ہیں, تو یہ نہیں ہو سکتا.
اور میں نے کہا یہ بھی دماغ سے نکال دو, کماری, یہ کماری کا بھوت بھی نکال دو بھائی. بہت سی طلاق یافتہ کماری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں, بہت سی بیوہ کماری سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں. اب ایک لڑکی جوان ہے, خوبصورت ہے, با اخلاق ہے, اس کا شوہر ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی, تو کیا ہو گیا اگر وہ بیوہ ہو گئی ہے؟ اس سے کیا اس میں خرابی پیدا ہو گئی ہے؟ بلکہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ اچھے رہے گی. اس کو ایک دھبا لگ چکا ہے بیچاری, دھبا تو نہیں کہنا چاہیے, سوسائٹی میں اس کو دھبا سمجھا جاتا ہے, صحابہ میں نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک سوسائٹی میں جس کو ایک عیب سمجھا جاتا ہے, حقیقت میں کوئی عیب نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ تمہارے ساتھ زیادہ اچھا گزارا کرے گی. نہیں, وہی بات ہے, چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں اور پھر بولتے ہیں مکھیاں کاٹ رہی ہیں. دفعہ یہاں سے سالے کہیں کے. یہ بدنام کرتے ہیں شادیوں کو اور رسوا کرواتے ہیں اس فلسفے کو. غیرت مند بنو. کیا بنو؟ غیرت مند. شریف لوگوں کی طرح شادیاں کرو, عزت داروں کی طرح. لڑکیوں کو پٹانے کی کوشش مت کرو. جب کوئی لڑکی رابطہ کرے بولو تمہارے باپ سے بات کروں گا میں. کس سے بات کروں گا؟ میرے سامنے کیس آئے ہیں فیس بک پہ, لڑکی پھنسا لی, داڑھی والے بندے نے, ٹوپی والے آدمی نے پھنسا کے. میں نے کہا یار تیری بیٹی کو کوئی پھنسائے تو دے دے گا اس کو؟ جو اپنی بیٹیوں کے لیے پسند نہیں کرتے دوسروں کے ساتھ یہ کیوں؟ شریف بنو. باپ کو کس کو پیغام بھیجو؟ کہتے ہیں نہیں ہوگا. نہیں, کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, نہیں ہوگی نا شادی, زیادہ سے زیادہ مر جائے گا نا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. شریف آدمی مر جائے, عزت کے ساتھ چلا جائے, یہ زیادہ اچھا ہے. اور جانے کے بعد لوگ بول رہے ہیں فلاں کی پھنسایا تھا, فلاں کو لے کے بھاگا تھا اور فلاں سے آنکھ مٹکے کرتا تھا, تو یہ اچھی موت نہیں ہے. تو شریف لوگوں کی طرح نکاح کیا کرو, لڑکیوں کے باپوں کو پیغام بھیجا کرو اور عزت کے ساتھ. اور یہ چھپن چھپائی اور دھوکے اور دو نمبریاں. اور یاد رکھو سچ میں ٹینشن ہوتی ہے وقتی, اس کے بعد سکون ہوتا ہے. جھوٹ میں وقتی سکون ہے, زندگی بھر ٹینشن. ہمارے ایک دوست تھے, پرانی بات ہے, کسی کو نہیں, ان کو بھی نہیں پتا چلے گا ان کی بات ہو رہی ہے, وہ بہت کم بیان سنتے ہیں. انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کیا کیا کہ وہ شادی کی, کوئی معاشقہ واشقہ ہو گیا تھا. اب دوسری شادی کی ماں باپ کی مرضی سے, بتایا نہیں کسی کو, تاکہ ماں باپ کو بھی پتہ نہ چلے اور یہ ہو کہ بھائی میں پہلی شادی کر رہا ہوں. اب وہ بڑی خاندانی لڑکی تھی جو ان کی دوسری وائف تھی, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ میں ان کی پہلی وائف ہوں. وہ مجھے خود اپنا واقعہ سنا رہے تھے, جس ہے نا, یہ ہے 15-20 سال پرانا واقعہ. اب جب شادی ہو گئی, پکڑے گئے ایک دن. اب جھوٹ بول بول کے نا چلا رہے ہیں دونوں کو. جب پکڑا گیا ہے نا تو اتنی ڈپریشن میں آیا ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے بچا ہے. اتنی ڈپریشن میں آیا ہے, اور مستقل بیماری اس کو, ڈپریشن کی, اسٹریس کی, بلڈ پریشر کی مستقل بیماری لگ گئی, مستقل میڈیسن پہ آ گیا. جوان آدمی, جوانی میں بال سفید ہو گئے. چونکہ وہ خاندانی لوگ تھے, انہوں نے بولا یار تم نے ہمارے ساتھ دھوکا کیسے کیا؟ بیوی تو چلی گئی وہ چھوڑ کے, دوسری وائف, کیا تم نے دھوکا کیسے کیا ہمارے ساتھ؟ تو جھوٹ جو ہے نا, جھوٹ, اس کی ٹینشن پوری زندگی کی ہے. سچ کی ٹینشن ایک دفعہ ہوتی ہے, کڑوا گھونٹ, اس کے بعد سکون آ جاتا ہے زندگی میں. یہ دو نمبریاں مت کیا کرو. دوسری شادی اگر پہلے سے پکا ڈھکا ارادہ ہو تو لڑکی والوں کو بتا دو کہ میں غلط آدمی ہوں, میں دوسری بھی کروں گا, آپ نے دینی ہے دے دیں, نہیں دینی ہے. میں نے جب دوسری کی تھی تو بتایا تھا میں تیسری بھی کروں گا, تو بہت سے رشتے نہیں ہوئے میرے اس چکر میں, بہت سے رشتے نہیں. ورنہ آج 19 کے بجائے کتنے ہوتے, 4-5 اور ملا لیں ساتھ میں, تو کیا ہوا, تمیز سے 19 ہو گئے. یہ زیادہ اچھا ہے نا, بدتمیزی کے ساتھ 25 ہوتے تو تمیز کے 19, بدتمیزی کے ساتھ 25 سے کیا ہے, بہتر ہے. پھر وہ بچے بھی ڈرامے بازیاں کر رہے ہوتے, جب ان کو پتا ہوتا ہمارے ابا نے بھی 2 نمبری کی تھی, تو بچے بھی کیا کرتے, پھر بچے ابا سے بھی 2 نمبری, اماں سے بھی 2 نمبری, ہر جگہ. پھر یہ پورا نسل میں ڈی این اے میں 2 نمبری آ جاتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ بالکل صاف نہیں. کس نے کہا بھائی؟ حدیث میں آتا ہے احف الشوارب, احفا عربی میں مبالغہ کو کہتے ہیں. تو شوارب جو مونچھیں ہیں, حدیث میں آتا ہے اس کو مبالغہ کر کے کاٹو, تو زیادہ بہتر یہی ہے, باقی رکھنا بھی جائز ہے. مودزم خواتین کے لیے بھی مسجد میں قرآن سیکھنے پڑھنے کا انتظام کرنا چاہیے. بڑی خواتین کے لیے قرآن سیکھنے پڑھنے کا انتظام کرنا چاہیے, مسجد میں کرنا چاہیے, یہ ضروری نہیں ہے. جہاں ان کے لیے پردے کے ساتھ سوٹیبل جگہ ہو وہاں انتظام کرنا چاہیے. میں بنوری ٹاؤن کا فاضل ہوں اور ایک اسکول میں حفظ کی کلاس پڑھاتا ہوں, وہاں تنخواہ کم ہے. اب ایک فیکٹری میں کام آیا ہے جہاں تنخواہ اچھی ہے, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ برائے مہربانی, میرے اوپر بیوی بچوں والدین کی ذمہ داری بھی ہے. دیکھو اس زمانے میں مالی پریشانی سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے نہیں ہوتے. آج کل برداشت کسی میں بھی نہیں ہے. کل کچھ مسئلے آ گئے نا, بیوی بچے بھی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے.
تو آپ ایسا کرو کہ اگر حفظ کی تنخواہ میں آپ کا گزارا نہیں ہو رہا اور کسی جگہ اچھی جاب مل رہی ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ پھر وہ جاب کر لو اور پارٹ ٹائم بچوں کو حفظ بھی کراؤ تاکہ دین بھی رہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھی. پہلے تو یہ مدرسے والوں کو بولو میری تنخواہ بڑھا دو, بڑھا دیتے ہیں تو اچھی بات ہے, نہیں تو پھر آپ ملازمت بھی کرتے رہو اور ساتھ ساتھ اوور ٹائم. ہمارے والد صاحب تو فری میں بچوں کو شام کے وقت پڑھایا کرتے تھے. ہم نے شروع سب سے پہلے استاذ قرآن میں میرے والد صاحب ہی ہیں, اور ہمارے محلے میں کئی بچے ہیں جو میرے والد صاحب کے شاگرد, تو وہ تو فری میں پڑھاتے تھے. آپ پھر بھی فری میں نہیں پڑھانا, پارٹ ٹائم کچھ پیسے لے کے پڑھا دینا. تو لیکن مالی پریشانیوں میں اس زمانے میں تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. آج کل وہ توکل بھی نہیں ہے اور پہلے جیسی برداشت بھی نہیں ہے لوگوں میں. ذرا سی بات پہ اسٹریس اور ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, طلاقیں ہو جاتی ہیں, بیویاں مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اگر گزارا نہیں ہو رہا ہے تو جاب کر لو اور ساتھ میں پارٹ ٹائم بچوں کو پڑھاؤ. مفتی سے پوچھنا یہ تھا کہ بہت سی علماء کرام پرائز, اور دوسری بات بچوں کا اس سے نقصان بھی نہیں ہے نا, حافظ بہت ہیں ان کو دوسرا ٹیچر مل جائے گا, یا تو نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا بچوں کو, ایسا بھی نہیں ہے, ٹیچر تو بہت ہیں الحمدللہ. پوچھنا یہ تھا کہ بہت سے علماء کرام پرائز بانڈ کو جائز سمجھتے ہیں. بالکل جائز نہیں ہے, 2 اور 2 4 کی طرح پرائز بانڈ حرام ہے. اس پہ میں فتویٰ لکھ چکا ہوں ایک تفصیل کے ساتھ. جوا ہے, آپ کے پیسے داؤ پہ لگتے ہیں, اور جو ہے وہ انعام نکل گیا تو آپ کے میں نے اس پہ کافی, یعنی یہ خرید و فروخت کا ایسا معاملہ ہے جس میں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو ملنے والا کیا ہے. تو داؤ پہ ریٹرن میں ایک فتویٰ میں نے لکھا تھا اس پہ, وہ پوری ڈیٹیل اس میں ہے, وہ کبھی شائع کر دوں گا میں انشاءاللہ. مفتی صاحب آج کل مہنگائی اور معاشی حالت بہت مشکل ہیں, انصاف اور قانون کی صورت حال ہے, کیا اسلام اس بارے میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ آپ کے خیال میں ایک عالم دین کی کیا ذمہ داری ہے اور ہم سب کو مل کے کیا کرنا چاہیے؟ ہم سب کو مل کے یہ کرنا چاہیے کہ جو اپنے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, اور جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے اس کے پیچھے پڑو نہیں. یہ مہنگائی میرے اور آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, یہ ہمارے سیاست دانوں کے کنٹرول میں ہے, اور وہ بھی اس وقت تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو مہنگائی کے خلاف جہاد بھی ہوتا ہے, مہنگائی کے خلاف دھرنے بھی ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ حکومت میں آتے ہیں تو حکومت مہنگائی کے خلاف دھرنے, پرانی حکومت مہنگائی کے خلاف دھرنے شروع کر دیتی ہے جب وہ اپوزیشن میں آتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ بہت گہری بات ہے, آپ لوگ بچے وہ سمجھو گے نہیں آئی سمجھ میں. بھائی جو حکومت ہوتی ہے وہ مہنگائی کرتی ہے, اپوزیشن مہنگائی کے خلاف جہاد. پھر جب یہ اپوزیشن حکومت میں آتی ہے تو سابقہ حکومت مہنگائی کے خلاف جہاد شروع کر دیتی ہے. تو یہ نورہ کشتی ماشاءاللہ چلتی ہے. تو یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے. تو جو اپنے بس میں ہیں اس کو, میرے اور آپ کے بس میں کیا ہے, کمانے کے لیے محنت کرنا جتنا ممکن ہو حلال طریقے سے. نمبر 2 اپنے خرچوں کو کنٹرول کرنا, یہ چیز میرے اور آپ کے بس میں. کیا علماء کرام حکمرانوں کے سامنے کھل کر یہ سوال نہیں اٹھانا چاہتے کہ عوام کو بنیادی سہولت, انصاف اور باعزت زندگی ملے؟ اگر اسلام ہمیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا درس دیتا ہے تو آج ہماری آواز کہاں ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس معاملے پر خاموشی کے بجائے واضح اور 2 ٹوک موقف بیان کریں. ہمارا 2 ٹوک موقف یہ ہے کہ ہر حکومت میں ظلم ہوئے ہیں, تو اپوزیشن کے کہنے پر ہم یہ ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے. آئی بات سمجھ؟ ہم جب آواز اٹھائیں گے تو سابقہ حکومت میں بھی, آج بھی اور کل بھی, اور علماء اٹھاتے ہیں آواز. تو باقی حکومت ابھی ہمیں کہہ رہی ہے کہ حکومت پتہ ہے ہمیں کیا کہہ رہی ہوتی, آپ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں پنجاب گیا تو وہاں مسلم لیگ کے لوگ ملے, آپ پنجاب کا کام دیکھیں, آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے فلانے سے اور فلانے سے, اور ہم آپ سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا مفتی صاحب آپ مجرم نہیں بن رہے؟ یہ مجھے کہنے تھے پنجاب. میں نے کہا بھائی میری ملاقات نہیں کروا. اچھا, جب اپوزیشن سے ملتے ہیں, مفتی صاحب پنجاب حکومت نے یہ کر دیا, آپ گونگے بنے ہوئے ہو, کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے آپ لوگ کی باتوں میں؟ ممبر پہ کہتے ہو حق بیان کرو, ابھی خاموش ہو. بھائی صاحب ہمیں علماء کو اپوزیشن اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہے اور گورنمنٹ اپنے کام کے لیے استعمال کرتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم بولتے ہیں کیوں نہیں بولتے؟ جو غلط ہے اس کو غلط بولتے ہیں, جو صحیح ہے اس کو صحیح بولتے ہیں. اور ہر دفعہ بولنے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا, تو کیوں بولیں بلا وجہ؟ جہاں فائدہ ہوگا وہاں بولا جائے گا, جہاں نہیں فائدہ ہو رہا. تو وہی بات ہے, ایک موٹے آدمی کا انتقال ہو گیا تو لوگ اس کو کندھا نہیں دے رہے تھے. اس بچے کہہ رہے ہیں کندھا, تو بولے ہم نے تھوڑی مارا ہے بھائی, نارمل آدمی ہوتا ہم اٹھا کے لے جاتے,
اب اتنے بھاری آدمی کو ہم کیسے اٹھائیں گے؟ تو مہنگائی میں نے تھوڑی کی ہے. تو آپ آواز. اور دوسرے بات, جو جس کا کام ہے وہ کرے نا. یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے نا بھائی. ہم سیاسی تنظیموں کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے ووٹ دیتے ہیں کہ یہ جا کے کام کریں, تو ان کے خلاف احتجاج کرو, اپوزیشن کرے ان کے خلاف احتجاج, اور اخلاص کے ساتھ کرے, ان بیسک پہ نہ کرے جو غلطیاں خود کر چکی ہے وہ. اب میں زیادہ اس میں ڈیپ میں جاؤں گا تو پھر مسئلے خراب ہونا شروع ہو جائیں گے, اس لیے رہنے دو. مفتی صاحب آپ سے شکوہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کی جانے والی گستاخیوں کا خاطر خواہ جواب ریکارڈ نہیں کروا رہے. گھروں میں بہت فساد ڈل رہا ہے, بھائی بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں, خود کو سنی بولنے والے بھی اب صحابہ کو برا بول رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے جس طرح سے آپ نے عدالتی خلا پر بیان اور 3 وطر والے معاملے پر تفصیلی علمی دلائل کے ساتھ جواب ریکارڈ کروائے, اس پر بھی ضرور انشاءاللہ. میں اصل میں آج کل ایک ٹاپک پہ بہت زیادہ مصروف ہوں, وہ جو میں نے